بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اتوار ہے، مئی کی 2 تاریخ، سال ہے 2021 اور میں اس وقت اسلام آباد سے آپ مخاطب ہوں۔ 1442 سن ہجری اسلامی کیلنڈر کے مطابق ماہ رمضان المبارک اور 19ویں سحری ہم نے کر لی ہے الحمدللہ۔ دوسرے عشرے کی 9ویں سحری، انشاءاللہ یہ روزہ بھی افطار ہوگا اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے، اس کی عطا سے۔ اور یہ لیں جی لاڑیاں شروع، دیکھتے ساتھ ہی لاڑیاں شروع۔ آئی تھنک ہی ویٹس فار می، ایوری ڈے ہی ویٹس فار می سم ہاؤ۔ اور آج پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا، اب اس کو کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ چلے میں چکر لگا رہا ہوں ساتھ ساتھ، اس کا دل ہے کہ میں لاڑیاں کروں۔ یا حی یا قیوم، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اب پہلے دن تھوڑا پریشان تھا، اب خوش ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو مل رہا ہے۔ یا حی یا قیوم۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کا روزہ ہوگا اکا دکا کے سوا۔ یا حی یا قیوم۔ آج گراؤنڈ میں نا مجھے کچھ عجیب سی اسمیل بھی آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز مری ہوئی پڑی ہے یہاں پہ۔ اور میرا ناک اتنا تیز اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت شامہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، سونگھنے کی حس، بچپن سے بڑا مشہور ہے میرا ناک۔ ہلکی سی بھی کوئی گیس لیک ہو رہی ہو کہیں پہ، کوئی وجہ ہو، محفل میں بعض اوقات مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میری بڑی سینسٹیوٹی ہے اس میں کہ کوئی بندہ ٹھیک نہیں جے بیٹھے ساڑے بچ۔ یا حی یا قیوم۔ تو آج کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی سمیل ہے، اور میں اگر اس کی طرف بڑھوں گا تو میری نوزی جو ہے نا وہ اٹ ول ٹیل می۔ ہاں ویسے بجلی چمک رہی ہے، یہ سامنے اگر آپ کو میں نے دکھایا یہ بادل، اس ایریے میں نا ٹیکسلا واہ کینٹ کی طرف بارش کا امکان لگ رہا ہے یا بارش ہو رہی ہوگی، کیونکہ اسی سائڈ پہ ٹیکسلا اور واہ کینٹ ہے۔ مدثر بتائیں اگر آپ وہاں پہ ہیں، سن رہے ہو، بارش ہو رہی ہے واہ کینٹ کی طرف، ٹیکسلا کی طرف۔ یا حی یا قیوم۔ اینی ویز آپ لوگ سنائیے، نجمہ شہزادی کیسے ہیں آپ؟ محمد بلال، اور کون ہے، چندہ، نائمہ کیسے ہو؟ باقی سب کیسے ہیں؟ مدیہ کدھر ہے؟ باجی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ یا حی یا قیوم۔ اویس محمد آپ ٹھیک ہے؟ مدیہ سو گئی ہے، مدیہ کو ذرا لائن حاضر کریں تاکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سن سکے۔ یا حی یا قیوم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 19واں روزہ ہم افطار کریں گے اللہ کی مہربانی سے۔
یا حی یا قیوم۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے اور اس میں آپ نے یہ کیپ کیوں پہنی ہوئی ہے۔ میں گجرات بھی گیا تھا تو وہاں پہ بھی مجھے سننے کو ملا، لیکن میں آپ کو اپنے تجربے کی روح سے بتا رہا ہوں، میرا بڑا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جو لو ہے نا، لو ایک تو اس کی وجہ سے اور پھر کچھ اور معاملات ہیں ریڈیشن کے حوالے سے، تو یہ کیپ میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، گرمی سے بھی بچاتی ہے اور ٹھنڈ سے بھی بچا لیتی ہے، جو ایسا مزاج ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج موسم اچھا لگ رہا ہے، کل تو بہت زیادہ گرمی تھی اور میرے خیال میں کہیں بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کیفیت ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ یا حی یا قیوم۔ ہاشم نے کچھ لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سب ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ اور یہ کون آ گیا؟ راجہ عمر۔ ڈاکٹر کیسے ہے ڈاکٹر میرا؟ راجہ عمر منیر ڈاکٹر ٹھیک ہو کشمیر میں؟ یا حی یا قیوم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے رینج کے حوالے سے، اسکیل کے حوالے سے، میجرمنٹ کے حوالے سے۔ چلیں مدیہ بعد میں سن لے گی، بلکہ آ گئی ہے مدیہ۔ مدیہ کیسے ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سب کو السلام علیکم۔ مدیہ آپ سے شروع کروں گا اور محمد، محبت، یہ پروفائل جن کی بھی ہے ان سے سوال کروں گا۔ نائمہ آپ سے سوال کروں گا۔ آپ لوگ سارے نوجوان ہیں، آج میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ اگر فرض کر لیں لاہور یہاں سے 480 کلومیٹر دور ہو، کسی ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں جہاں سے لاہور 480 کلومیٹر دور ہے، تو کتنے کلومیٹر کے بعد آپ کا لاہور آئے گا؟ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، میں ٹائم نہیں پوچھ رہا کہ آپ ہیلی کاپٹر پہ ہیں یا روڈ پہ ہیں۔ آپ میں نے بتا دیا کہ آپ روڈ پہ ہیں، کار میں ہیں، 480 کلومیٹر کا بورڈ لگ رہا ہے آپ کو نظر کہ یہاں سے 480 کلومیٹر دور لاہور ہے، تو کتنے کلومیٹرز کے بعد آپ کا لاہور آئے گا بتائیے؟ 480 کلومیٹر اگر لاہور ہے تو کتنے کلومیٹر آپ کو سفر طے کرنا پڑے گا لاہور تک پہنچنے کے لیے؟ آبویسلی 480 کلومیٹر ہی کرنا پڑے گا نا بھائی، اس میں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ 460 کلومیٹر پہ ہو سکتا ہے کالا شاہ کاکو آ جائے پہلے، یا اگر آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو کوئی ہوتا ہے مرید کے تک آپ پہنچ جائیں، تو آپ کو ایگزیکٹ 480 کلومیٹر کے بعد لاہور کی سرحد شروع ہو جائے گی، پھر کچھ کلومیٹرز کے اندر لاہور پھیلا ہوا ہے، اور پھر جب آپ اس لاہور کے کلومیٹرز کو بھی پورا کریں گے جو لاہور کا حدود اربہ ہے، تو پھر ہی آپ جائیں گے نا باہر کی طرف، قصور کی طرف جائیں گے آپ، وکاڑا سے ہوتے ہوئے قصور، اور پھر آپ پتوں کی جائیں گے۔ یہ تو آپ کو لاجک سمجھ میں آتا ہے نا میتھ کی روح سے، آپ نے یہاں سے وہاں تک جانا ہے تو اتنا فاصلہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بہت موٹا بندہ ہو جو میری بازوؤں سے زیادہ موٹا ہو، تو میں جب اس کو ہگ کروں گا تو کیا میرے بازو اس طریقے سے مل جائیں گے آپس میں؟ چلیں کوئی پتلا بندہ ہوا میرے جیسا، کوئی سمارٹ، سلم اینڈ سمارٹ، تو اس کو تو کوئی بھی بندہ اس طریقے سے بازو میں لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بہت موٹا بندہ ہو، بہت زیادہ موٹا، اور میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کو جپھی ڈالیں اور آپ نے اپنے ہاتھ جو ہے نا اس طریقے سے ملانے ہیں، تو کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا؟ آبویسلی ممکن نہیں ہوگا، چونکہ آپ کا حدود اربہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کا حدود اربہ ابھی شروع ہوا ہے، تو آپ بمشکل اس کے یہاں پہ ہاتھ رکھ پائیں گے۔ اتنا موٹا پیٹ ہوگا اور اتنے موٹے اس کی فیٹس چڑھی ہوں گی کہ آپ اس کو مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے آپ کو دوسری مثال دی چوڑائی کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے ایک گڑھا ہے، اب ہم جمپ کی بات کرتے ہیں، آپ نارمل نہیں چل رہے، میرا قد ہے 6 فٹ 2 انچ فار ایگزامپل، اور گڑھا جو ہے وہ بھی 6 فٹ کا ہے، میرا قد بھی 6 فٹ کا ہے اور گڑھا بھی 6 فٹ کا ہے، یوں سمجھ لیں، راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں، 6 فیٹ از مائی ہائٹ اور 6 فیٹ ہی گڑھا ہے، تو میں اپنی ہائٹ پہ کھڑا ہو کے اس گڑھے کو پار نہیں کر سکتا، چونکہ میری جو ہائٹ ہے وہ اوپر نیچے کی ہائٹ ہے۔ ہاں اگر مجھے کوئی لٹا دے، میرا پاؤں ایک طرف ہو اور میرے ہاتھ اوپر ہوں، تو میں اس گڑھے میں اس طریقے سے ہو کے سلوپ بن جائے گی میری، لیکن اگر مجھے اس گڑھے کو پار کرنا ہے، تو میں نارمل چلتے ہوئے جتنی سٹیپ لیتا ہوں نا، جتنا فاصلہ کور کرتا ہوں، نارمل انداز میں اس گڑھے کو پار نہیں کر سکتا، تو مجھے تھوڑا سا پیچھے جا کے جمپ لینا پڑے گا، اور میں جمپ لگاتے ہوئے سوچوں گا کہ مجھے 7 فٹ پہ جانا ہے، 7 فٹ پہ،
तब जाके मैं वो 6 फुट का गड़ा जो है वो पार कर जाऊँगा ईज़िली। ये मैं आपको किसी वजह से मिसालें दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको जोड़ता हूँ। मदिया गौर से सुनो, ये आपके लिए है। तो मुझे पता है कोई चीज़ कितनी छोटी है, मुझे पता है कि कोई चीज़ कितनी मोटी है, मुझे पता है कि कोई चीज़ कितनी छोटी है या लंबी है, यहाँ से लेके वहाँ तक फासला कितना है। मेरा एक कद है, मेरे कद के हिसाब से मैं कपड़ा लेता हूँ, और जब मैं उसको सिलाई करता हूँ उसकी, तो टेलर जो है ना वो सारा मेरा देखेगा तीरा शीरा कितना है, मेरे इधर वेस्ट को देखेगा, वेस्ट कितनी रखनी है। पैंट लेने के लिए आप जाते हैं तो आप 43-44 इंच अपनी हाइट के हिसाब से, जैसे मेरा 44-43 नॉर्मल होता है, तो मुझसे थोड़ी सी हाइट जो छोटी है वो 42 है, फिर इसी तरीके से 41 है। फिर वेस्ट जो है वो जिसका जितना बड़ा मोटा पेट होगा, चूकले उसके जितने ज़्यादा मोटे होंगे उतनी ज़्यादा वेस्ट जो है ना उसकी वो होगी। ठीक है जी। तो इसलिए आपको देखना यह है कि आपकी मेजरमेंट क्या हो रही है, आपका स्केल क्या है। मैंने आपको पहले भी एक सेशन में बताया था कि अगर आपका वेट ज़्यादा आपने तोलना है तो आपको उसी हिसाब से स्केल भी बड़ा चाहिए होगा। मतलब समझ रहे हो आप? तो जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी है, जिस चीज़ की रेंज आपने देखनी है, जैसे आपका कैमरा है ना, जो मदिया के पास कैमरा उसकी रेंज थोड़ी बेहतर है, उसने नया लिया है कैमरा, तो वो दूर तक जूम करती है तो वो पिक्सलेट नहीं होता। जैसे बड़ी बड़ी अच्छी दूरबीनें हैं, तो दूरबीन, जब दूर किसी चीज़ को देखना है तो दूरबीन आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है। और वो उसको आप उसके लेंस को, या कैमरेस होते हैं बहुत ज़बरदस्त कैमरास हैं मेगापिक्सल्स में, अब तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के पिक्सलेशन जो है ना वो आ गई है। ये शरारतें कर रहा है, ये पता है अब क्या कर रहा है ये बिल्ला, इसने छलांग मार के तो ये दरख्त पे गया है ताकि मैं इस मोबाइल को पकड़ूं। मतलब ही नोज़ के यहाँ पे कोई गड़बड़ है। कल भी इसने कोशिश की थी ऊपर चढ़ने की और मैंने इसको मना किया था कि भाई ऊपर ना, ये इस मोबाइल को गिराना चाहता है मेरे ख्याल में, या वो कह रहा है मेरे साथ बातें करें, आप इनको छोड़ दें मदिया को, इनसे आप बातें करते रहते हैं, आप मेरे पास आते हैं मेरे एरिए में। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, अब इसके साथ वी आर फॉलिंग इन लव वी टू, चूँकि रोज़ मुलाकात हो जाती है। और अब मुंह साफ़ कर रहा है, कुछ ना कुछ इसने शिकार किया और है शिकारी, चूँकि ये कौवे बैठते हैं और कौवों के पीछे ये जाता है, लेकिन कौवे उड़ जाते हैं तो ये भागता रहता है उनके पीछे। अभी भी ये कहीं शिकार करने गया हुआ था और मुड़ के वापस आया। तो एनीवेज वापस आते हैं जी। मेजरमेंट, स्केल और रेंज, कैमरा की हम बात कर रहे थे, दूरबीन की हम बात कर रहे थे। कुछ ऐसी दूरबीनें हैं जैसे रूयत हलाल कमेटी वालों के पास होती है या साइंटिस्ट के पास होती है, कि यहाँ बैठ के आपने देखा होगा वो लंबी लंबी बेशुमार लेंस लगे होते हैं, फिर उनके अंदर तो वो जो दूर की चीज़ है उसको करीब करके, वो जो दूर की चीज़ है बेसिकली आप वहाँ पे जाके नहीं देख रहे। तो हमारी इंसानी आँख की एक रेंज है मदिया, इंसानी आँख की एक रेंज है, और उस रेंज को बढ़ाने के लिए हम दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर करीब की चीज़ को, जो छोटी चीज़ है ना जिसको हमारी आँख देख नहीं सकती नेकेड आई से, उसके लिए हम एक खुर्दबीन लेते हैं। खुर्दबीन क्या करती है कि छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है, छोटी चीज़ को जो पास है लेकिन छोटी है उसको बड़ा करके दिखाएगी। दूरबीन दूर की चीज़ को जो कि बहुत बड़ी है लेकिन हमसे दूर है तो उसको करीब करके, हमारे करीब करके कुर्बतों के माहौल में वो हमें दिखाएगी। तो अगर वज़न मेरी कुव्वत से, इख्तियार से ज़्यादा है तो मैं मशीन का इस्तेमाल करता हूँ, क्रेन यूज़ करता हूँ। एक पत्थर मैं नहीं उठा सकता लेकिन क्रेन उठा लेती है। एक दरख्त को मैं इतनी तेज़ी से नहीं काट सकता तो मैं उसके लिए एक आरी बना लेता हूँ। एक ऐसी थ्रेशर की मशीनें हैं जैसे गंदम के लिए आजकल कटाई चल रही है। तो इंसान अपनी सलाहियत से जब ज़्यादा काम लेना चाहता है तो मशीन बना लेता है। मशीन इंसान की कुव्वत व इख्तियार में इजाफा कर देती है इंसान की कुव्वत व इख्तियार, लेकिन मशीन के अंदर उसने इतनी एनर्जी भर दी है कि वो जो वज़न इंसान नहीं उठा सकता, जिस स्केल का वज़न इंसान नहीं उठा सकता, एक पतला सा बंदा, यानी आप मदिया को भी अगर आप बिठा देना क्रेन के ऊपर तो मदिया भी पहाड़ उठा लेगी। ऐसी ऐसी क्रेनें बनी हुई हैं, पूरे पूरे पहाड़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखे जा सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी यानी मशीनें ईजाद हो गई हुई हैं। ठीक है। तो एक बटन दबाना है आपने, ऑटोमेशन का सिस्टम है। तो जहाँ पे आपकी रेंज ख़त्म हो जाए, जहाँ आपका स्केल जवाब दे जाए, जहाँ आपके मेजरमेंट के सारे फार्मूले जवाब दे जाए, वहाँ पे आपको किसी खारजी सहारे की ज़रूरत होती है। किसी बड़े की ज़रूरत होगी, किसी ताकतवर की ज़रूरत होगी, किसी मशीन की ज़रूरत होगी, किसी मसनूई ज़हानत की ज़रूरत होगी, या किसी ऐसे ज़रिए की ज़रूरत होगी जहाँ आप पहुँच सकें, आप अपनी रेंज से बढ़कर कोई काम कर सकें
اپنے سکیل سے زیادہ کوئی کام کر سکیں یا اپنی میئرمنٹ سے بڑھ کر کوئی کام جو ہے نا وہ میئر کر سکیں. جیسے مجھے نہیں پتا پلینٹس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، تو سائنسدان کیا کرتے ہیں فزکس والے کہ وہ زمین پہ ایک فارمولہ بناتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں E=mc² کہ یہ اگر یہاں پہ فارمولہ ہے اس کو ٹیسٹ کریں گے، یہاں پہ بھی ہے، یہ یہاں پہ بھی ہے، تو وہ جناب تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے کہ اب اس فارمولے کی روح سے جیسے زمین کو میئر کرنا ہو اس کی ایج کو، تو اس کے رنکلز کو دیکھا جاتا ہے، درختوں کو اب کوئی بندہ پیچھے جا کے نہیں، تو ایک گیس کیا جاتا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں کہ اگر یہ یہاں پہ اتنے سالوں میں بنا ہوا ہے، اور پھر جو فاسلز مل رہے ہیں نیچے زمین سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے. تو ہم نے بیسیکلی آج کے دور میں جدید ریسرچ کے ٹولز کی مدد سے ہم نے گیس کر لیا کہ اربوں سال پہلے یہ ہوا ہوگا، ہومو سیپینز یہاں سے. تو بیسیکلی سائنس یہی کر رہی ہے، سائنس ایک ہائپوتھیسس بناتی ہے وہ سارا. یہ میں آپ کو کسی وجہ سے مثالیں دے رہا ہوں، ریلیٹ کرتا ہوں، ابھی تھوڑا حوصلہ رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے. لیکن میں اس وقت کسی چیز کو میئر کروں گا جب مجھے اس کی رینج کا پتہ ہو، ڈائمیٹر زمین اس کا حجم کتنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیپتھ کتنی کی ہو سکتی ہے سمندر کی، آسمان جو ہے وہ یا پلینٹ مرکری جو ہے وہ کیا ہے، مارس کیا ہے. تو ایک آئیڈیا لگایا ہوا ہے ہم نے کہ اتنے آئیڈیا کے ساتھ اگر دیکھا جائے کہ اتنے گھنٹے میں یہ یہاں پہ جاتی ہے تو اتنے گھنٹے میں کہاں پہ جانا چاہیے. تو میتھ کے سوال ہیں، تو میتھ کا فارمولہ وہاں پہ جا کے نہیں دیکھا گیا، یہاں زمین پہ رہ کر اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، جو کہ نیوٹن نے بھی لگایا تھا گریویٹیشن کا. سیب گر گیا جی، لو جی تھیوری آف گریویٹی سامنے آ گئی، کشش ثقل کا قانون. تو بیسیکلی کشش ثقل پہلے سے موجود تھی، گریویٹی واز آلریڈی دیئر سنس ایڈم. جب زمین بنائی گئی تھی اس وقت سے گریویٹی تھی، لیکن گریویٹی کو اس طریقے سے جیسے نیوٹن نے سمجھا اور نیوٹن کے بعد جیسے سائنس آئی، اس سے پہلے اس طرح ایکسپلور نہیں کیا گیا تھا، یہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سوچنے والے دماغوں کو، ہاں ان کا تعلق کسی بھی دین مذہب کے ساتھ ہو، اپنے اپنے وقتوں کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ کرتے رہتے ہیں جس سے انسان جو ہے نا، سائنٹسٹ جو ہیں وہ بہتر انداز میں انسانی آبادیوں کی رینج بڑھانے کے لیے، اسکیل بڑھانے کے لیے اور میئرمنٹ میں اضافہ کرنے کے لیے، ٹولز بنانے کے لیے ہمارے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. یہ ایک مقدمہ ہے، تمہید ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے، جیسے ارشمیدس نے کہا تھا کہ تم مجھے کوئی یا غالباً ارشمیدس کا ہی ہے کول کہ مجھے کھڑے ہونے کی جگہ دے دو، میں آپ کو زمین کو بھی لیور کی مدد سے اٹھا دوں گا. لیور کتنی بڑی چیز ہے، جب آپ لیور کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہ بٹن دباتے ہیں اور وزنی چیز کو اٹھا کے آپ پورے کے پورے، جب آپ جاتے ہیں یہ پورٹس کے اوپر بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے، یہ جب ہمارے ہاں احتجاج ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کنٹینرز رکھے جاتے ہیں، تو عام انسان ان کو موو نہیں کر سکتے، لیکن کرین بڑی آسانی سے ان کو موو کر دیتی ہے. میں بہت تھوڑی فصل جو ہے اس کی گوڈی کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ ٹریکٹر کے ساتھ آتے ہیں تو ٹریکٹر کے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے زیادہ پھل ہوتے ہیں، وہ پوری کھیت، یعنی 5 منٹ میں ٹریکٹر جو کام کرتا ہے میں شاید اس کے لیے آدھا دن لگا دوں. تو میری رینج میرے حساب سے ہے، لیکن مشین بھی چونکہ میں ہی چلا رہا ہوں، ٹریکٹر پہ میں ہی بیٹھا ہوا ہوں. اب اگر ٹریکٹر کو بھی روبوٹس چلانا شروع کر دیں، آٹومیٹڈ ٹریکٹر ہو جائے، تو اس بندے کی تھکاوٹ اوپر بیٹھنے کی بھی ختم ہو جائے گی. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایڈوانس ہو گئیں. ایڈوانس چیزیں جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا فلاپی سے شروع ہو جائیں، فلاپی سے لے کے آج کے موبائلوں تک کی بات، تو کہاں وہ چھوٹی سی سپیس تھی، چیزیں بڑی بڑی تھیں، سپیس کم تھی، پھر چیزیں سکڑتے سکڑتے سمٹتے سمٹتے بالکل چپ سی ہو گئی، اور چپ کے اندر گیگا بائٹس اور ٹیرا بائٹس کی کہانیاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو چیزیں سمٹ گئیں، لیکن اس میں وسعتیں زیادہ ہو گئیں. وہ وسعتیں کیسے، فائلوں کا سائز کس طریقے سے ہو گیا، ڈیٹا کس طریقے سے شکل چینج کر رہا ہے. تو انسان کی کیمرے کی رینج بڑھ رہی ہے، بات کرنے کی رینج بڑھ رہی ہے، جیسے 1G 2G 3G 4G 5G، تو رینج بڑھ رہی ہے، سکیل امپروو ہو رہا ہے، میئرمنٹ کے پیمانے امپروو ہو رہے ہیں. جو مدیہ آج ہمارے پاس سکیل ہے نا یا میئرمنٹ ہے، یہ آج سے 200 سال پہلے والے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم یہاں پہ پہنچیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں کھانا جو ہے نا انسان کا اتنا ہی رہتا ہے اور انبلیویبل ہوتا ہے اس کے لیے، اور اگر اس دور میں کوئی بندہ بات کرے تو یا اس کو جادوگر کہا جاتا تھا یا پاگل مجنوں، کہ یار یہ ممکن نہیں ہے. آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھ کے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کسی دور میں کسی انسان نے سوچا ہوگا، جو کہ ناممکن لگتا تھا اس دور میں. آج ہمیں ہماری مٹھی میں، ہماری دسترس میں، ایک ماؤس کی کلک کے نیچے آ گئی ہیں چیزیں. تو ہماری بات کرنے کی رینج بڑھ گئی،
کتنے فاصلے آپ دیکھیں نا، اسپیس کے اوپر سے کیمرے، اتنے ہائی فائی کیمرے ہیں کہ اسپیس پہ جو اسپیس شٹلز گئی، یہ ایلن ماسک کا آپ نے دیکھا ہوگا، سارا انٹرنیٹ کی کہانیاں، وہ وقت آنے والا ہے جہاں پہ انتہائی بڑی رفتار ہوگی ہر بندے کے پاس، اور یہ اڑنے والی گاڑیوں کے کانسیپٹ ہو گئے، تو انسان کی قوت بھی بڑھے گی، اختیار بھی بڑھے گا اور استعداد بھی بڑھے گا۔ تو مدیہ یہ فزیکل چیزیں ہیں، یہ فزیکل چیزوں کی میں نے مثال دی ہے۔ اب اس کو میں جوڑنا کس چیز کے ساتھ جاتا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ 480 کلومیٹر پہ لاہور ہے، 480 کلومیٹر اس کی رینج کا مجھے پتا ہے۔ اب میں اگر آپ کو پوچھوں مدیہ اللہ کتنا بڑا ہے، what will be your answer؟ آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ہاشم آپ سمجھا دیں، نائمہ آپ بتا دو اللہ کتنا بڑا ہے، نور، علی حمزہ، اینی باڈی، نجمہ، اللہ کتنا بڑا ہے؟ چونکہ اللہ کی بڑائی کو آج تک دنیا میں، انسانی تاریخ میں کوئی انسان اس کی رینج کو نہیں دیکھ سکا، چونکہ رینج ہوتی وہاں پہ ہے جہاں پہ شروعات ہو اور اینڈ ہو۔ چونکہ اگر مجھے اللہ کی رینج کا پتہ ہو تو میں اللہ کی رینج سے کراس کر جاؤں۔ انسان کوشش کر سکتا ہے نا، میں کوشش کروں گا کہ میں سارا اللہ کو دیکھ کے آؤں، ہمیں شوق ہوگا نا کہ ہم اللہ کو سارا لینا چاہتے ہیں، اللہ صرف ہمارا ہے، تو مجھے اس کی رینج، چونکہ وہاں پہ تو رینج کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تمام تر رینج سے باہر ہے۔ اللہ ہر سکیل سے ماورا ہے مدیہ، اللہ ہر قسم کی میجرمنٹ سے ماورا ہے۔ تو وہ اللہ جس کی نہ حد ہے نہ گمان، جس کو آپ ماپ نہیں سکتے، جس کا آپ وزن نہیں کر سکتے، جس کا وزن نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اردو میں کیا دامن میں پناہ لی گئی، اللہ اکبر، عربی میں اللہ بڑا ہے، اردو میں ترجمہ ہو گیا اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ طے کر لیا ایک ایسا اللہ اسلامک کانسیپٹ کے یا ابراہیمی ادھیان میں جو واحد معبود کا تصور ہے، اس کی رینج کا کسی کو نہیں پتا، اس کے سکیل کا کسی کو نہیں پتا۔ تو انسان کی جتنی بھی قوت و اختیار ہے، آج کے دن تک ہم بے بس ہیں، ہم اس کا ایک سرا نہیں تلاش کر سکے آج تک۔ بتائیے کسی کے پاس سرا ہے کوئی؟ میں آپ کو اکثر مثالیں دیتا ہوں، یہ درخت ہے، یہ گراؤنڈ ہے، یہ میں ہوں، اور میری میں بھی اس لیے کہ مجھے بتایا گیا یہ میں ہوں، اور کچھ سال پہلے میری میں شروع ہوئی ہے اور کچھ سال کے بعد ختم ہو جائے گی۔ قبرستانوں میں کئی میں دفن ہیں۔ مدیہ یعقوب، اتنے سال پہلے مدیہ یعقوب نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی، ایک رینج ہے اس کی ایج کی، اور ایک بچپن سے شروع ہوئی چھوٹی سی گڑیا فراق پہنتی پہنتی یہاں تک آ گئی ہے، اس سے اوپر بڑی ہو کے آسمان پہ تو نہیں جائے گی، ایک جگہ پہ آ کے رک گئی ہے، ہائٹ رک جاتی ہے نا، میری بھی رک گئی ہے، ایک جگہ پہ آ کے جسم بھی رک جاتا ہے، یا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، کتنا کی موٹا ہو سکتا ہے انسان، اور کتنا کی باریک ہو سکتا ہے بھائی، کتنا کی باریک ہو سکتا ہے، ہڈیاں تو اندر ہی رہیں گی نا، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو انسان کی ایک شروع آتا ہے، ایک اس کا اینڈ ہے۔ اب اللہ کا نہ شروع ہے نہ اینڈ ہے۔ جب کسی چیز کا شروع اور اینڈ کا ہی نہ پتا ہو اور ہمیں بتا دیا جائے، ہمارا کانسیپٹ ہو الاول والآخر، وہ خود ہی شروع ہے، آغاز بھی وہ خود ہی ہے، وہ جس کو ہم اول کہتے ہیں نا، سٹارٹنگ پوائنٹ، وہ کہتا ہے اس سے پہلے بھی میں ہی ہوں اور آخر کے بعد بھی میں ہی ہوں، گنتی سے پہلے بھی میں ہوں، گنتی کے بعد بھی میں ہوں۔ جس کو تم ریاضی دان انفینٹی کے سائن کے ساتھ دیکھتے ہو، میتھ میں یہی ہوتا ہے نا، انفینٹی ایک آخری حد ہے جس کے بعد جا کے مدیہ انفینٹی آ جاتی ہے، لامحدودیت، کہ یار اس گنتی کو بڑھاتے جاؤ، کتنا کی بڑھاؤ گے بھائی، کتنے ٹریلین، کھرب ہا کھرب گنتی جاؤ، گنتی ختم نہیں ہوتی، لیکن لامحدودیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ریورس گیئر لگاؤ گے، 1 کے آگے 0 لگانا پڑے گا، 1 کے آگے 0 لگانا پڑے گا، اور پھر مائنس میں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہر چیز سے پہلے بھی وہ اور ہر چیز کے آخر میں بھی وہ۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ مذہب اور دین کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ سائنس ڈز ناٹ بلیو ان اٹ۔ ایتھیزم جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، ان کا کانسیپٹ ہی ہے کہ اللہ سما نہیں سک رہا۔ یہ کیسے، یعنی ہم ایک محدود دنیا کا حصہ ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارے سامنے ایک ایسے اللہ کا تصور کیسے ہمارے ہڈیوں میں جا سکتا ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ جمائی آتی ہے اس کو، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے اس کی، تو کیسے ممکن ہے ہم اس کے تصور کو اس طریقے سے اپنی اس محدودیت کے اندر سما سکیں؟ سمجھ رہی ہو مدیہ؟ اٹس ڈیفیکلٹ فار اس، کیونکہ ہمیں اس کی رینج کا پتہ نہیں، اس کے سکیل کا پتہ نہیں، اس کو کیسے میئر کر رہے ہیں، وی ڈونٹ نو۔ اس اللہ کا
تو پھر اگر تو آپ سائنس سے جواب تلاش کریں گے تو انسانی عقل کو مزید ہزاروں سال لگ جائیں گے اس اللہ کی کسی چھوٹی سی بات تک پہنچتے ہوئے پہنچے گی ضرور یہ سائنس، یہ تو میں طے کر چکا ہوں، کیونکہ جو سوچنے والے دماغ ہے نا وہ پہنچ جاتے ہیں، چونکہ یہ انسان سوچ رہے ہیں، اور چونکہ ٹولز میں نے آپ کو بتایا تھا، میری آنکھ جہاں پہ نہیں پہنچ رہی، محدود آنکھ ہے، وہاں میں نے ٹول استعمال کیا، جہاں میری آنکھ نہیں پہنچ رہی وہاں میں ٹول کے ساتھ ہر فزیکل چیز کے لیے میں نے ٹول بنا لیا، اور ہر فزیکل محدودیت کو میں نے لامحدود رینج تک پہنچا دیا، لیکن پھر بھی اس لامحدودیت میں ایک محدود رینج ہے۔ میں نے خلائی شٹلیں بنا لی، میں خلا میں بھی جانا شروع ہو گیا، میری گاڑیاں سپیڈ ہونا شروع ہو گئیں، بہتر سے بہتر، حتیٰ کہ جو گیم بن رہی ہے نیڈ فار سپیڈ کی بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی امپروو ہوتے ہوتے کہاں پہ چلی گئی۔ تو مشین کے اندر جو گیمز تھی وہ بھی ڈیولپ ہوتی گئی، ورژن آ گئے، یہ جی پرانی ونڈوز 98 ہے، اس کو دیکھ لیں، ونڈوز 10 کو دیکھ لیں، کتنی وسعتوں کا مظاہرہ ایک ونڈوز میں نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کی شروعات، اس کا جو آخر، اس کا جواب صرف دین دے گا۔ یہ مذہبی طبقات کا لٹریچر ہے۔ تو اس کی بحث اگر آپ سائنس والوں سے کریں گے، سائنس والے آپ سے اس بات کا ثبوت مانگیں گے جو ٹائم اینڈ سپیس سے ہی باہر ہے، اور جتنی سائنس آج تک ہمارے پاس ہے وہ ساری ٹائم اینڈ سپیس کی غلام ہے۔ سائنس کین ناٹ گو بیانڈ ٹائم اینڈ سپیس۔ یہ ٹائم، یہ سپیس، یہ میٹر، سائنس کی یہ دنیا ہے، تو فزیکل سائنسز اس سے بیانڈ نہیں جا سکتی۔ اب آ گیا دین، ریلیجن کا معاملہ آ گیا۔ دین کا معاملہ جو ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیانڈ شروع ہوتا ہے، اور اس ٹائم اینڈ سپیس میں پیغمبر آ رہا ہے۔ یہ بات بڑے غور طلب ہے، اس کو پکڑیں مدیہ۔ ٹائم اینڈ سپیس سے بیانڈ جو ہے اس کا تو طے ہو گیا کہ اس کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ حد ہمیں بتا کون رہا ہے؟ مذہب۔ ہم نے خود سے نہیں دیکھا، ہم نے کس کو سنا ہے؟ ہمارے پاس دنیا بھر کے جتنے ادیان ہیں وہ کس وجہ سے پہنچے ہیں؟ فرشتوں کی وجہ سے؟ نو۔ جنات کی وجہ سے مدیہ؟ ناٹ ایٹ آل۔ کہیں ہم نے ایسے راہ چلتے ہوئے وہ دین لے لیا؟ نہیں۔ ہمارے پاس حقیقتیں دو طرح پہنچ رہی ہیں۔ ایک دنیاوی سائنسدانوں نے فزیکل مظاہر کی چیزیں، تجربہ، مشاہدہ، ٹیسٹنگ، ری ٹیسٹنگ، ری ٹیسٹنگ، ری ایویلویشن، ریزلٹس، ری ٹیسٹنگ، ری ٹیسٹنگ، ری انالیسس، انالائز کیا، ریزلٹس نکالے، تھیریز بنائی، تھیری کو پھر رد کیا، نئی تھیری آ گئی، اپ ڈیٹ ہو گئی۔ اب نہیں، اب 98 ونڈوز ختم ہو گئی، اب یہ والی ونڈوز۔ سائنس اس طریقے سے اپ ڈیٹ ہو رہی ہے۔ تو یا تو ہم سائنس کی لکھی ہوئی کتابیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، صحیفے، سائنسدانوں کے بھی صحیفے ہیں، سائنسدانوں کے بھی انکشافات اور مکاشفات، مفروضے سائنسدانوں کے بھی ہیں۔ سفر ہی شروع ہوتا ہے مفروضے سے۔ ہائپوتھسس اور کیا ہے؟ مفروضہ ہی تو ہے نا۔ ایک فرض کر لیتے ہیں آپ کہ فرض کریں یہ ہے، اب اس فرضیے کو آپ لے کے آگے چلتے ہو قضیے کے ساتھ، یہ قضیہ 1، یہ قضیہ 2، یہ آرگومنٹ 1، آرگومنٹ 2، یہ پریمیسز، یہ پریمیسز۔ تو سائنس بھی سارٹ آف، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ریلیجن آف سائنس یا سائنس آف ریلیجن، تو دونوں پیرائے ہیں۔ تو سائنسدان جو ہے نا وہ بھی تجربے کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کو بھی ہم بغیر دیکھے ہوئے مان رہے ہیں۔ نیوٹن کو آپ میں سے کس نے دیکھا ہے؟ آئنسٹائن کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، سنا ہے ان کے بارے میں، ان کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، ان کے تجربات، مشاہدات پہنچے ہیں، اور ان کے نظریات پہنچے ہیں۔ تو آپ کو 21ویں صدی میں اس کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ اس کا نظریہ جو ہے نا اس کو ویریفائی کر کے دیکھیں۔ آپ کو لگتا ہے نیوٹن واز رانگ، نئی تھیوری پیش کر دیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کریم جس دور میں آیا تھا نا، عرب کے دور میں، اس میں بڑی فصاحت و بلاغت تھی۔ وہ دور بڑا فصیح و بلیغ مشہور تھا عرب کا۔ کسی دن صرف اس کی فصاحت و بلاغت کے اوپر ہم بات کریں گے، عرب کی تاریخ کے حوالے سے۔ میں وہ عنقریب وہ ریلیز کرنے والا ہوں، میرے جو تھیسس ہے ریسرچ کا، اس کے اندر بہت لینتھی ایک تمہید تھی اس حوالے سے فصاحت و بلاغت کی۔ بعد میں نے شارٹ کر دیا، لیکن اوریجنل پیپر میرے پاس موجود ہے، صرف 200 صفحات کے اوپر فصاحت و بلاغت کا مضمون تھا، تو وہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا، آپ لوگ اس کو پڑھیے گا۔ میں نے بڑی ریسرچ کی تھی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے۔ تو عرب کے اندر اس ماحول میں، جب کہ بڑے بڑے ملکہ تھا ان کو اپنی زبان کے اوپر، لوگ ایسے ایسے کلام لکھتے تھے، اور بڑے بڑے قادر الکلام شاعر تھے وہاں پہ، یعنی ان کو
اس دور میں شعراء کرام کو، اور اگر آپ افلاطون کے دور میں چلے جائے، اس نے کہا تھا میری ریاست میں شاعروں کو داخل نہیں ہونے دینا، چونکہ بڑی بڑی دور کی باتیں، یہ شاعری ہوتی ایگزیجریشن کے ساتھ، لمٹس نہیں ہے، امیجینیشن کی دنیا ہے، تصورات کی، اور شاعر ایک ایسی بات کرتا ہے جس کو محدود عقل کے ساتھ سوچا نہیں جا سکتا. تو آپ شاعری کا ترجمہ اگر محدود ذریعے سے کریں گے تو شاعر کے جو خیال کی پہنچ ہے رسائی، اس کا آپ حقت نہیں کر. تو افلاطون نے کہا تسی نکل جو پائی، کیونکہ آپ ایسی بیانڈ امیجینیشن باتیں کر رہے ہیں جن کو ہم معاشرہ جس سے نہیں چلا سکتے، خیالی پلاؤ آپ پکاتے رہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ یعنی افلاطون اس کا مخالف نہیں تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق آپ کی باتیں نہیں ہیں، آپ وہ باتیں کرتے ہیں خوابوں والی، آئیڈیلزم والی باتیں، مجھے ریئلزم والا کام چاہیے. آپ سمجھ گئے نا، وہ جو ریپبلک اس کی، اور پھر ارسٹوٹل کی پوئٹکس ہے اس کی. اینیویز واپس آتے ہیں. تو اللہ کی رینج کا مجھے نہیں پتا، اس کے سکیل کا مجھے نہیں پتا، اس کا دین سائنس کو ایک طرف کر دیا ہم نے، وہ آپ کا کانسیپٹ پکا ہو گیا. میں اتنی دفعہ دہرا چکا ہوں تاکہ آپ کو بار بار سمجھ آئے. سائنس دان بھی اس دنیا کا ایک میسنجر ہے فزیکل ورلڈ میں، جو سائنس کی وہی ہم تک پہنچاتا ہے. یہ میں مستعار لے رہا ہوں دین سے، وہ اصطلاحات. کریٹو آئیڈی بھی، جو کریٹو آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آئیڈیا اترتا ہے وحی کی شکل میں، زمینی وحی کی شکل میں، جو زمین ہے سائنس کی. یہ مشکل معاملات ہے لیکن آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں ایزی کر کے. ہر سائنسدان نے کچھ کتاب لکھی، ریسرچ تھیسس اس کا، وہ اس نے خود لکھا، جو اس کو لگا، اس کا مشاہدہ، اور اس کا اتنا زبردست تجربہ اور مشاہدہ اور تجربے کی بھٹی سے وہ گزرا ہے کہ اس کو ایتھسٹ ماننے پر مجبور ہے. اور ایتھسٹ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا کچھ جواب دے. اگر آپ اس کا جواب دے لیں گے، اس جیسا کوئی نظریہ اس سے بہتر، تو پرانے سائنسدان کو رد کر سکتے ہیں. اور سائنس میں ایسا بارہا مرتبہ ہوا کہ پرانی تھیری جو ہے وہ رد ہو گئی، منسوخ ہو گئی، بیسیکلی منسوخ ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ پہ ایک نئی تھیری آ جاتی ہے. اگر آپ کبھی صرف گوگل پہ سرچ کریں تھیریز دیٹ ور ریجیکٹڈ یا اوور رولڈ، تو آپ کو گوگل پہ بہت سارے ریزلٹس مل جائیں گے. اچھا، ان کی کتابیں بھی ہم تک پہنچی. ڈارون کی کتاب اوریجن آف سپیشیز ہم تک پہنچ گئی ہے، لیکن اب اوریجن آف سپیشیز کے بارے میں 100 اعتراضات ہو چکے ہیں. تو ڈارون جس دور میں بیٹھ کے لکھ رہا تھا اوریجن آف سپیشیز، اس دور میں اس کے پاس ریسورسز کم تھے، اس کی رینج کم تھی، آنے جانے کے ریسورسز کم تھے، اس کی ایک ذہنی سطح تھی، لیکن اس نے شروعات تو کر دی. اس نے انسان کو بندروں سے جا کے جوڑ دیا. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا نظریہ نہیں تھا، یہ کسی اور کا تھا. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن اس نے بھی نیچرل سلیکشن کی بات کی، نیچرل سلیکشن کی بات کی کہ یہ اس طریقے سے شروع ہوئی ہوگی، یہ اس طریقے سے شروع ہوئی ہوگی، یہ کریشن ایسے بنی ہوں گی. تو وہ لنک تلاش کرتا رہا. تو بیسیکلی ڈارون نے بھی اپنے دور میں سوچا، اور اوریجن آف سپیشیز ایک بہت بڑا مینوسکرپٹ اس نے دے دیا ہمیں. بعد میں آنے والے لوگوں نے سائنس میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو گونگی ہے. تو ریسرچ بدلی ہوگی، جدید سائنس درمیان میں کافی عرصہ، اب پچھلے کچھ سالوں سے پھر دوبارہ لوگ ڈارون کی طرف آنا شروع ہوئے. نہیں یار، دیر واز سم تھنگ رائٹ، کچھ تھا جو ڈارون کے پاس بالکل ٹھیک تھا. اچھا، کچھ لوگ تو تجربے کی بھٹی سے، اور جب تجربے کی بھٹی سے کچھ لوگوں نے اپنا نیا مشاہدہ پیش کیا، تو مذہبی طبقات نے تو ڈارون پہ ویسے ہی چڑھائی کر دی تھی. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ بغیر چیزوں کو سمجھے ہوئے، دور بیٹھے ہوئے، جنہوں نے اوریجن آف سپیشیز کبھی پڑھی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈارون غلط ہے. سن سنا کے ہم غلط کر دیتے ہیں. تو سائنس کو ادھر ہی روک لیں، میں اس پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. مدیہ آپ کا، یہ آپ کے لیے آج اسپیشل میں آپ کو بار بار مخاطب کر رہا ہوں، باقیوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. نجمہ آپ بھی غور سے سنیں، نائمہ. اب آ جائے دین کی طرف. سائنس ابھی تک ہمیں نہیں بتایا کہ دیر از اے گاڈ اینڈ دیٹ گاڈ از ون. نو سائنٹسٹ ہیز ایور ٹولڈ اس سو فار. آج کے دن تک کسی سائنسدان نے، چونکہ یہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے، سائنس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود گاڈ. Science has everything to do with fact. Anything that can be proved, anything that can be tested, anything that can be verified, that is science. Science has nothing to do with God, the God we believe in. یہ مذہب کا ٹاپک ہو گیا، دین کا ٹاپک ہو گیا. تو ہر دور میں مذہب کو، دین کو کسی ایسی مافوق الفطرت ہستی کی تلاش تھی کہ کوئی ہونا چاہیے. کسی نے اس کے اندر بہت سارے دیوتا تلاش کر لیے، جو گریک میتھولوجی ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا تلاش کر لیا گیا. وہ اس دور کی ذہنی اپروچ جو تھی نا مدیہ، اس میں لوگوں کو یہ لگا ٹھیک ہو گیا. اب مجھے کوئی کہے کہ آپ نے، نیوٹن نے یہ ایک تھیری دی، 3 چیزیں ہو گئی. ایک ایگزسٹ کرتی ہے تھیری، نیوٹن نے بنائی نہیں، وہ
نیوٹن نے کشش ثقل کا قانون خود نہیں بنایا، اس نے گریوٹی کو صرف تجربہ کیا سیب کو گرتے ہوئے، اور وہاں سے کہانی شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے اور دیگر سائنسدان ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، آبزرو کیا اور ان کو کہا اچھا یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کائنات میں یہ فارمولہ چل رہا ہے، فزیکل ورلڈ میں۔ ڈاکٹروں نے طب کی دنیا میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اتنے کہ ایک ایک ٹیشو کے اوپر ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک ٹیشو کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، دانتوں کے اندر گھس گئے ہیں، اس طریقے سے روٹ کنال ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ آنکھ جو کسی دور میں مشکل ترین کام تھا کہ لوگ اکثر نابینا ہو جاتے ہوتے تھے، آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، سائنس کے اختیار بھی نہیں تھا اور مذہب بھی ہیلپ لیس تھا، مذہب بھی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے نابینا کو بینائی دے دی، ادروائز کسی پیغمبر کے دور میں کسی نابینا کو بینائی نہیں ملی فزیکل ورلڈ میں، چونکہ اس کا تعلق ہی فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے۔ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ آیا تھا، آپ سمجھ رہے ہو۔ اب سائنس کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، اس تھینکس ٹو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز، میڈیکل فیلڈ کی ایڈوانسمنٹس کے ساتھ، کہ اب جناب ماں باپ ہمارے بڑھاپے میں بھی بہتر طور پر قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا وہ جالے، ورنہ کسی کی آنکھ میں موتیا ہو گیا تو بس گیا انسان، کانوں کے پرابلم آ جاتے تھے، ساری زندگی بندہ ڈورا ہے تو ڈورا ہی رہتا تھا۔ اب ایسی ایسی مشینیں بن گئی ہیں کہ بچے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت سویئر ہو کسی دن، سائنس اس کو بھی، چونکہ سائنس مسلسل آرٹیفیشل آرگانز کی طرف جا رہی ہے، مسلسل آرٹیفیشل دل بنانے کے چکر ہو رہے ہیں، دماغ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پورا ایک انسان کھڑا کر دیا جائے، اور آرگانز، اور وہ دور آنے والا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو آپ کے آرگانز مل جائیں گے مارکیٹ میں، بالکل ایسے ہی جیسے گاڑیوں کے سپیئر پارٹ آپ کو مل جاتے ہیں، ہر قسم کی گاڑی کا سپیئر پارٹ، جہازوں کے سپیئر پارٹ آپ کو مل رہے ہیں۔ دیٹ ٹائم از اباؤٹ ٹو کم۔ یہ جو کلوننے کی کہانیاں کافی سال پہلے شروع ہو گئی تھی، آپ کی ٹرانسپلانٹیشن اب تو ہونا شروع ہوگی نا۔ مجھے بتائیے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک وقت تھا، کون گردہ بدلتا تھا؟ جس کا کڈنی خراب ہو گیا سو ہو گیا، مارا گیا بیچارہ، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کڈنی کو ٹرانسپلانٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سو تھینکس ٹو میڈیکل سائنس، وہ بندہ بھی جو سائنس کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا جی میرے بھی گردہ بدل دو کسی طریقے نا، پلیز مجھے بھی کوئی گردہ جو ہے نا ڈونیٹ کر دو۔ اور باہر کے ملکوں میں کئی ہمارے ریلیٹیوز ایسے ہیں جن کی کڈنیز چینج ہوئی ہیں، فیملی میں سننے کو آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ گردہ کسی کافر کا ہے یا کس کا ہے، یا دہریے کا گردہ تو نہیں لگ گیا کہیں؟ نہیں، گردے کا مذہب اس کا فنکشن ہے، گردے کا مذہب اس کا فنکشن ہے۔ یہ بنیادی چیزیں سمجھیں مریا۔ یہ سارا میں نے ماحول کسی وجہ سے بنایا۔ اب آ جائیں دین کی طرف، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سائنس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ گاڈ۔ سائنس اپنے گاڈ کو، جو اس کا تجربہ ہے، اس کی لیبارٹری ہے، وہ وہاں سے جتنا کہ وہ ثابت کر لیتی ہے اتنی کی وہ قوت مانتی ہے۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکے، ویریفائی نہ کر سکے، اس کو ٹیسٹ نہ کر سکے لیبارٹری میں، وہ کہتی ہے یہ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ یہ تو سائنس کی مجبوری ہے۔ اور سائنس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ 19ویں صدی میں سائنس کا خدا ذرا چھوٹے قد کا تھا، 20ویں میں سائنس کا خدا تھوڑا اور بڑا ہو گیا، 21ویں میں سائنس کا خدا کا قد تھوڑا اور بڑا ہو گیا، 22ویں میں ہم تو یقیناً میں اور مدیہ، ہم لوگ جو سننے والے ہیں، 2021 ہے، ابھی 79 سال پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کرے آپ میں سے کسی کو ایک زندگی اتنی لمبی مل جائے، میں تو نہیں چاہوں گا وہ بیکار زندگی، الا ارذل العمر۔ تو ہمارا تو کنفرم ہے، مجھے صدی سے بڑا پیار ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اینڈ یو شوڈ لو دس 2021 ایز ویل۔ یہ جو ہماری 21ویں صدی ہے نا، یہ جو 21ویں صدی ہے، یہ اس سے بہت پیار کریں، کیونکہ جب یہ ہوگا نا 2101 2101 یا 2100، وی وانٹ بی ہیئر، کنفرم ہو گیا نا کہ جو کچھ ہونا ہے اسی صدی کے اندر ہو جانا ہے۔ ہم جو سننے والے ہیں 99.99% اسی طرح ریڑھ جانا ہے، کنفرم چلے جانا ہے۔ تو سائنس کا خدا جو 22ویں صدی میں ہوگا وہ پہلے سے زیادہ بہتر بڑا خدا ہوگا۔ تو سائنس کا خدا، اس کی رینج بڑھ رہی ہے، اس کو پکڑیں گے پھر آپ اچھل پڑیں گے کہ میں آپ کو کس طرف لے کے آ رہا ہوں۔ سائنس کے خدا کی رینج بڑھ رہی ہے۔ 17ویں صدی کا خدا بہت چھوٹا تھا، 21ویں صدی کا خدا بہت بہتر حالت میں ہے۔ یہ میں خدا کا لفظ بول رہا ہوں، انٹینشنلی بول رہا ہوں کسی وجہ سے، تاکہ آپ جدید نوجوانوں کے ذہن میں یہ چیزیں سما جائیں۔ سائنس کا خدا چھوٹا نہیں ہو رہا، سائنس کا خدا پھیل رہا ہے، اس کی رینج بڑھ رہی ہے، سائنس کا کیمرہ بھی بڑھ رہا ہے، اس کا خدا بھی بڑھ رہا ہے، اس کی میجرمنٹ کے سکیل پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، وزن اٹھانے کی صلاحیت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ تو سائنس کا خدا آہستہ آہستہ جو اصغر تھا
وہ اکبر ہونے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ سائنس کا خدا آہستہ آہستہ اکبر ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی اپنے ہی وجود کے اکبر پہلو کو اصغر کر دیتا ہے جب نیا وجود سامنے آ جاتا ہے. تو اب آ جائے دین کی طرف. سائنس کے آپ کے کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہے اور ساری زندگی اب کلیئر رہیں گے اور آپ دوسروں کو سمجھانے کی پوزیشن میں ہیں. میں ساتھ ساتھ آپ کے سائنس کے میتھڈالوجی بھی کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو وہاں بھی فائدہ ہو جو ایم ایس سی والے ہیں اور بی ایس سی والے ہیں، اور آپ کا شوق پیدا ہو سائنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب آ جائے دین کی طرف. پہلے دن سے دین کا کہیں نہ کہیں تصور موجود رہا ہے. انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دیوی دیوتا کے ساتھ، کبھی سورج کو دیوتا مانتا رہا، کبھی چاند کو، کبھی تاروں کو. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی نشانیاں ملتی ہیں. کبھی اس نے کہا جی پانی میرا دیوتا ہے، بھگوان ہے. جو چیز طاقتور لگی نا اس کو، انسان آسرا تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس کے دامن میں پناہ لی جا سکے. تو اس کے لیے قربان گھاٹ کا تصور، آلٹر کا تصور کہ یہ انسانوں کی قربانی. کسی دور میں جوان لڑکیوں کی قربانی بھی لگتی رہی ہے بھائی، خوبصورت لڑکیاں جوان، اور وہ بھی غریبوں کی لگتی تھی. شہزادیاں بچ جاتی تھی اس دور میں بھی. بڑی ڈنڈی ماری ہے ہر دور نے. غریباں دے نال بڑے ظلم و ستم ہوئے جے میں تانوں دساں، اور جاہل غریبوں کے ساتھ تو بہت ظلم و ستم ہوئے. لوگ خوشی سے اپنی بیٹیاں اس لیے قربان کر دیتے تھے کہ ہمارے اوپر دیوتاؤں کا عذاب نہ ہو. یہ چائنا دیکھیں کتنا ایڈوانس ملک ہے اکنامکلی ہر لحاظ سے، لیکن وہاں پہ بھی وہ عجیب و غریب قسم کی ان کی پرانی موویز دیکھیں. آج کل بھی وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ دکھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی میتھولوجی میں ہے چائنیز آپ کبھی گوگل پہ سرچ کریں گلوبل میتھولوجیز، لسٹ آف میتھولوجیز. ہر کانٹیننٹ کے اندر ہر جگہ پہ مافوق الفطرت کہانیاں ہیں، مافوق الفطرت کہانیاں، سپرسٹیشنز کے ساتھ ایسی کہانیاں جو فزیکل ورلڈ کے وہم و گمان میں نہیں آتی. تو اب اس کے اندر جو ریفائنڈ ترین شکل تھی دیٹ از کالڈ ریلیجن. اب آ جائیں اس کی طرف. ہم جو ابراہیمی ادیان والے ہیں، مسلمس، کرسچنس اینڈ جوز، جو جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہ تینوں کزن ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکلے ہیں. ان تینوں کے اندر توحید کا کانسیپٹ ہے. یہ تینوں ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو لا الہ الا اللہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تینوں کا کانسیپٹ یہ ہے جو ابتدائی طور پر کانسیپٹ تھا. پھر اس کے اندر ماڈیفکیشن آتی چلی گئی، ان تینوں کے اندر ماڈیفکیشن آتی چلی گئی، لیکن تینوں کو ان کے پیغمبروں نے، نبیوں نے اور رسولوں نے بتایا کہ دیر از گاڈ اینڈ دیٹ از ون گاڈ. ٹھیک ہے، وہ خدا ایک ہی ہے. اسی کا تصور پھر جو دیگر مذاہب دنیا میں جن کی شکلیں تبدیل ہوتی چلی گئیں، جس کے اندر بہت سارے ایسے آتے ہیں جو بہت سارے بھگوانوں کے، حالانکہ ہندو مت میں بھی ایک برہما کا تصور نظر آتا ہے ہمیں. اگر آپ سارے مذاہب کی ہسٹری پڑھیں نا پرانی کتابوں میں، تو آخر میں ایک نفس واحدہ ہی نظر آئے گا. نیچے اس کے جو ورکرز ہیں، پھر اس کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے، اسٹرکچر، آرگنائزیشن، وہ مختلف ہمیں نظر آتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آپ کو پتہ ہی ہے، ان کا بھی بڑا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، توحید اور اپنے پیغمبر کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. کرسچینٹی ہے، اس میں ایک طویل عرصہ اسلام کے دور میں ہی جو قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ کا بیٹا تصور کرنا شروع کر دیا. وہ جیسے وہ عقیدہ تثلیث ہوتا ہے، میں اس بحث میں ابھی نہیں جانا چاہتا چونکہ وہ اختلافی معاملات شروع ہو جاتے ہیں. قرآن اس کا بتلان کر چکا ہے. ہم مسلمز جو ہے نا وی ڈو ناٹ بلیو ان اٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک بیٹا بنایا ہوگا. یہ ہمارا فیتھ ہے. آپ سمجھ رہی ہو، علماء کرام کی ڈومین ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا. میں جو کانسیپٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آ جائیں. تو ہمیں سائنسدانوں کو بلیو کرنا پڑا کیونکہ ہمارا شعبہ ہے سائنس. اب جو مذہب پسند تھے، دین والے، ہر دور میں 1,24,000 ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر آئے ہیں، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی جس میں رسول نہ آیا ہو. ہر امت، ہر طبقے میں ایک رسول آتا رہا ہے ہر دور میں. اس رسول نے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ہر انسان کو ہر دور میں یہی بتایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کسی دور کے انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا. کنفرم بتا رہا ہوں آپ کو مدیہ، کسی دور کے انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا. کسی پیغمبر کی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، یا لوگوں کے کہنے پر، جیسی بھی ان کی خواہش تھی، ان کی خود بھی، میرا کیا آپ کا دل نہیں کرتا؟ ہر انسان اس معبود کو دیکھنا چاہتا ہے، اس طاقتور سورس کو جس کے اتنے قصے مشہور ہیں، مذہب جس کی اتنی کہانیاں سناتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو قرآن نے ہمیں تو بتا دیا لا تدرکہ الابصار، کہ تمہاری رینج نہیں ہے
مدیہ اب اس کو رینج کے ساتھ ملائیں. تمہاری آنکھوں کی، تمہارے وجود کی، تمہاری موجودہ سطح کی رینج نہیں ہے ان کثافتوں کے ساتھ کہ تم مجھے دیکھ سکو. ہاں میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں. اچھا جی یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب اگر وہ دعا قبول کر لیتا ہے تو اس کی رضا، نہیں کرتا تو اس کی رضا. اب سمجھ رہے ہو؟ تو دین دونوں طرح ہمارے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہاؤ کم، اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو رزلٹ نکلنا چاہیے، اور اگر نہیں نکلا تو مشین کو چیک کریں، اپنے تجربے کو ری ویریفائی کریں کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، میجرمنٹس چیک کریں نا. تو دین کی دنیا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی جب وہ دین مذہب بنا. ہمارے ہاں یہ جو اشکالات آئے ہیں نا، یہ مذہب کی وجہ سے بنے ہیں. اب اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھیں. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا چونکہ اس کی رینج ہی نہیں ہے، اس کی میجرمنٹ. گویا انسانی شعور دینی اعتبار سے بھی اس مقام پر نہیں گیا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، اللہ کو جپھی ڈال سکے، اللہ کا احاطہ کر سکے. لیکن وہ اللہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، میں سنتا ہوں، جانتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں کھانا کھاتا ہوں. یعنی جسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ. اچھا اگر جسم نہیں ہے تو کیا وہ نور ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نور ہوں، وہ کہتا ہے میں آسمانوں اور زمینوں کا نور ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آسمانوں اور زمینوں کا نور ہوں. یعنی یہاں پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نور ہے. تو معاملات تھوڑے سے دوسری طرف جانا شروع ہو جائیں گے پھر. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی سورس رہ گیا اینڈ دیٹ از پروفٹ. اچھا اب پروفٹ کو بھی تو ویریفائی کرنا پڑتا ہے. تو ہر دور کے انسانوں میں دو طبقات پیدا ہوئے. ایک انسان وہ تھے جو پروفٹ کو مانتے تھے، اس لیے مانتے تھے کہ ان کی باتوں کی صداقت ان کے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ یہ بندہ، اس کی زندگی ایسے گزری ہے کہ اس نے جو باتیں کی ہیں، ہاں پھر ساتھ معجزات، میریکلز ملنا شروع ہوئے. سائنس کے بطلان کرنے کے لیے جو لوگ کہتے تھے کہ بھائی ثابت کرو، تو پیغمبر ان کو جو باتیں بتایا کرتے تھے اسی کے مطابق نتیجے نکلتے تھے. پیغمبر جو باتیں بتاتے تھے اسی کے مطابق. لوگوں اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے عذاب بہت دفعہ آئے. آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، نہیں مانتے تھے، تو وہ ریکارڈ بھی ہمارے پاس آیا اور اس کے سمٹمز مل چکے ہیں کافی زیادہ. عاد و سمود کے حوالے سے وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں. قرآن کہتا ہے کہ گھومو پھرو دیکھو، تعقل استعمال کرو، تمہیں پتہ چلے کہ جو واقعات تمہیں بتائے جا رہے ہیں یہ ہو چکا ہے. تو سائنس کا خدا چونکہ بڑا ہو رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب سائنس کا خدا جب بڑا ہوتے 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 وحدہ لا شریک ہو جائے گا، تو آپ کے سامنے اللہ کی ذات جو ہے نا وہ وحدہ لا شریک کھل کے سامنے آ جائے گی. اس لیے مجھے زیادہ سائنسدانوں سے توقع ہے کہ اگر آپ تعقل کے راستے پہ، تفکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے، تجربے اور مشاہدے کے ذریعے وہاں تک جائیں گے تو پھر یہ فاصلہ کم ہو رہا ہے. آج کے دن تک نہیں ہوا. اب آ جائیں جو ہماری ہیلپ ہے کہ ہماری مدد کرنے کے لیے پیغمبر آتے رہے زمین پر. وہ اللہ کے سائنٹسٹ ہیں. یوں سمجھے ایک ایسا سائنٹسٹ جو اللہ کا سائنٹسٹ ہے، جس کے پاس مشاہدے کی قوت ہے، تجربے کی قوت ہے، جس کو اللہ نے ٹرینڈ کیا ہے، وہی جس کے پاس آئی ہے. اور مینوسکرپٹ اللہ نے خود اپنی طرف سے دیا کہ بھائی تم اگر اپنی مدد آپ کے تحت آؤ گے تو کھربوں سال لگ جائیں گے، بڑی مشکلیں پیش آئیں گی، تو پھر بھی شاید تم وہاں تک نہ پہنچ سکو. تو میں خود اپنا پتہ جو ہے نا وہ تمہارے پاس لے کے آ رہا ہوں کہ میں یہ ہوں. چونکہ سائنس بھی اسی طرف آ رہی ہے. پہلے لوگ نہیں مانتے تھے، اب چونکہ سائنس نے بھی ڈیوائن لنک کی بات کرنا شروع کر دی، ہائر کانشیس کی، کہ ایک کامن پیٹرن چل رہا ہے کہ تو کوئی ایک ہونی چاہیے پیچھے پاور. تو وہ جو مادیت پرستی کا دور تھا وہ پیچھے رہ گیا. ایتھیزم کو خود ہی جواب ملنا شروع ہو گیا. ایتھیسٹ بھی اب کام ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. اب صرف کوئی ضد رہ گئی ہے، یا وہ ایسے لوگوں کو چھیڑتے ہیں جن کے پاس جو بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور جن کے پاس کوئی سائنس کی شدھ بدھی نہیں ہے جن کے پاس. اس لیے وہ ایسے مذہبی لوگوں سے بحث کرتے ہیں تاکہ وہ فتوے پہ بات ختم ہو جائے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایتھیسٹ کے پاس ایسے سالڈ قسم کے آرگومنٹس ہیں کہ ان کو عام مذہبی بندہ جس نے چند کتابیں پمفلٹ پڑھا وہ جواب ہی نہیں دے سکتا. ان کو زیادہ سے زیادہ فتویٰ لگا کے سائڈ پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے دے ہیو گاٹ پلنٹی آف لاجکس. اور جس گراؤنڈ میں وہ لے کے جاتے ہیں بندے کو، وہاں پہ آپ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ سائنس ہی ڈفرینٹ ہے. تو ایک بندہ آپ کے پروفٹ کو نہیں مان رہا، ریویلڈ میسیجز کو نہیں مان رہا، آپ اس کے ساتھ کیا بحث کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کو پتہ کیا کرنا پڑے گا. جس کو وہ پروفٹ مان رہا ہے وہ حوالہ دے رہا ہے کائنات کا،
وہ حوالہ دے رہا ہے نیوٹن کا، آئنسٹائن کا، ڈارون کا، فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا، اس کی بھی کتابیں ہیں. تو اب آپ کو اس کی کتابوں کے مطابق بات کرنی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ بات کی جائے گی نا اس کے ساتھ اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا جاتا. تب جا کے دلیل سامنے آتی ہے کہ آپ اگلے کو اس کی کتاب کے روح سے اس کے لیول پہ آ کے اس کے حوالے سے بات کریں، اور یہ وہی کرے گا جو ریجڈ نہیں ہوگا. یہ اس کا بی پارٹ تھا. آپ سی پارٹ کی طرف آ جائیں جو بڑا کروشل ہے. لوگوں نے یہاں پہ اسپیشل گروپ بنے کہ جی یہ شرک ہو گیا اور وہ شرک ہو گیا اور فلاں شرک ہو گیا اور فلاں شرک ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ دین کی بات کر رہے ہیں. سائنس میں تو شرک نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو بتایا سائنس میں شرک نہیں ہو رہا، چونکہ سائنس میں شرک کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ شرک ہو گیا. ثابت کرنا پڑے گا. کسی توحید پرست تھیوری کو بدلنے کے لیے آپ کو مشرک بنانا پڑے گا کسی کو، اور بتانا پڑے گا کہ اس سائنسدان کی توحید کے اندر دوسرے سائنسدان نے شرک کیا ہے. تو آپ کسی سائنس کی تھیوری کے اندر آسانی کے ساتھ کسی کو مشرک نہیں بنا سکتے. جب آیا معاملہ دین کی طرف مدیہ تو لوگوں کو سب سے زیادہ آسانی ہو گئی مشرک بنانے کی. ایک ایسا اللہ جس کو صرف پیغمبر کا شعور جو ہے نا وہ اتنا ہی جانتا جتنا اس کو پیغمبر کو بتایا گیا. یاد رکھیے گا پیغمبروں کے اندر بھی یہ درجے بنائے گئے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پیغمبروں کے اندر بھی رینج ہے. ہر دور کے حساب سے پیغمبروں کا شعور جو ہے نا وہ بھی مدارج کی طرف جاتا رہا ہے. ہر دور کے حساب سے پیغمبروں کے شعور کو بھی کھولا گیا ہے. کوئی کسی پیغمبر سے کم یا زیادہ نہیں ہے. کوئی ہم اس کے اندر لا نفرق بین احد، کوئی فرق ہم نہیں کر سکتے. یہ ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن یہ عقلی دلیل ہے. ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کی خاص ایک اپوچ تھی، کوئی خاص ان کا رینج تھا، اپنی اپنی ان کی کوالٹی تھی. اس حوالے سے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام تک ہم پہنچ جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا ہمیں طے ہو گیا. اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے وہ ہیو نو آئیڈیا. اب وہ جس کی بڑائی کا مدیہ ہمارے پاس آئیڈیا نہیں ہے، اگر ہم اس کو مان لیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شرک کے سارے فراڈومیٹر بھی لوگوں نے لگائے اس کے اوپر. وہ اللہ پیغمبر نے جو ہمیں بتایا ہے لا الہ الا اللہ، اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دیتا ہے، اقرار باللسان کر دیتا ہے، اور اس کے دل سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی زندگی کا کوئی بھی عمل کبھی شرک نہیں ہو سکتا. یہ پکا اپنے پاس اصول بنا لیں. جو کچھ اس ضمن میں کہا گیا وہ صرف بغض کی وجہ سے کہا گیا، تکفیریت کی وجہ سے کہا گیا، پلانٹ کیا گیا یہ سچویشن کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جائے اور ان کی ہوا اکھڑ جائے. یہ بڑی خطرناک سازش ہوئی ہے. قرآن کریم نے بڑے واضح طور پر ہمیں شرک کی تعلیم بتا دی ہے. شرک ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کسی کو معبود نہیں مانتے اور کسی اور کو معبود مانتے ہیں. آپ اللہ کو معبود نہیں مانتے، آپ کسی اور کو معبود ماننا شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ کی جو صفات ہیں آپ کسی اور کے حوالے کرنا شروع کر دیں. اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، خالق، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسن الخالقین ہوں میں، تو اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی صفات کے اندر بھی بے نیاز ہے، لیکن اس کی صفات کا نمونہ زمین کے اندر ہمیں بہت سارا نظر آتا ہے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ بس ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں. اور بھائی کس اللہ سے مانگتے ہو؟ جس اللہ کا تعارف پیغمبر نے کروایا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے صرف اپنے نا اٹکل پچو بنا لیے ایک ایسا اللہ جس کا ہمارے پاس ذاتی علم نہیں ہے. کس کے پاس اللہ کا ذاتی علم ہے؟ ہم سے زیادہ ذاتی علم تو سائنس کے پاس ہے. تو ہمارے پاس تو جتنا علم ہے وہ سارا نبی پاک کیا ہے. میں اللہ کے بارے میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ سب اللہ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کو بتائی گئی ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اب میرا شرک کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی تسبیح مان چکا ہوں کہ میرا اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ایک ایسا اللہ جس کو میں نہیں جانتا. تو میں کس کو جانتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نبی کریم کو میں کیسے جانتا ہوں؟ بڑا مشکل سوال ہے. بیکاز آئی واز بورن ان اے مسلم فیملی. آئی ایم اے سید. میں نہ بھی سید ہوں، آئی ایم اے بورن مسلم. یہ میرا کمال ہے کہ مدیہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر ہے. تو نبی پاک کے ساتھ مدیہ کا ذاتی تعارف کیا ہوا؟ جسٹ بیکاز شی ٹوک برتھ ان اے مسلم فیملی اینڈ دیٹ شی اسٹارٹیڈ بلیونگ ان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نو،
دس از ناٹ دی آرگومنٹ. اس طرح تو سارے کر رہے ہیں کہ جیسس کرائسٹ از دی سن آف گاڈ. بھائی ہاؤ ڈیڈ یو بلیو؟ آئی بلیو بیکاز آئی واز بورن ان اے کرسچین فیملی. اچھا جی یہ بھگوان ہے میرا، یہ فلاں دیوتا. بھائی وائی ڈیڈ یو اسٹارٹ بلیونگ؟ بیکاز آئی واز بورن ان اے ہندو فیملی. اچھا جی بابا جی گرو نانک بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، بڑے بزرگ تھے وہ. بھائی ہاؤ ڈیڈ یو نو؟ آئی واز بورن اے سکھ. تو یہ کیا کمال ہو رہا ہے بھائی؟ ہم کیا کمال کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں نبی پاک پروفٹ کی صورت میں مل گئے، اور ہم پیدا ہوئے ہیں 20ویں 21ویں صدی میں. ہم تک نبی پاک کا ذکر کیسے پہنچا؟ میں تو اس دور میں نہیں تھا، مدیہ. تو کس نے مجھے بتایا؟ بولو جی میں شروع کرتا ہوں، ماں باپ پھر یہ کتاب لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ساری کتابیں تو میری ہیں، یہ تو میری کتابیں ہیں. میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پروفٹ محمد کا یہ درجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے، وہ یہ دین لے کر آئے ہیں. میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کی ہیں آپ نے. یہ میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نیوٹن کی کتاب، آئنسٹائن کی کتاب ہے نا زمانے میں زمین کے حوالے سے، یہ دین کی بات کر رہے ہیں. جو نصارہ ہے کرسچنس، ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں. تو اب دوسری طرف آ جائیں، ماحول سے نکلیں، گھر کے کتابوں کی طرف آ جائیں. دے ہیو گاٹ دیئر اون بکس. وہ کہیں گے آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے. ہندو کہے گا میری گیتا میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ماننا ہے، مشکل راستے پہ لے کے جا رہا ہوں آج مدیہ آپ کو. اگر آپ نے وہ ماننا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ان کو بھی حق دیں، وہی مانے جو کتاب میں لکھا ہے. کرسچن بھی وہی مانے جو کتاب میں لکھا ہے. ان کے بھی تو بچوں کو آج بتایا جا رہا ہے نا 20ویں 21ویں صدی میں کہ جیسس از دی سن آف گاڈ. ان کے لیے تو ان کی جنت الگ ہے، ہندوؤں کا سورگ الگ ہے، سکھوں کی جنت اپنی ہے. یہودی ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے، وہ تو حقدار ہے، وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ صرف ہم وہاں پہ جائیں گے. کیوں؟ چونکہ ان کو یہی بتایا گیا. تو اب یہاں تک پہنچ گیا میرے ساتھ. اب مجھے بتائیے کہ ایک ایسی دنیا جس میں آپ کو بتایا گیا ہے، آپ مسلکوں سے شروع ہو جائیں. میں بچپن سے لے کے آج تک مجھے بخوبی احساس ہے، جو والدین نے مجھے بتایا کہ یہ شرک ہے، مجھے پتہ ہے. میں نے آج کے دن تک اس اللہ کو جس کا تعارف میرے ماحول میں تھا، میں نے اس کے سوا کبھی کسی کو معبود تسلیم نہیں کیا. میں اس کو جانتا نہیں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یعنی میں بالکل ابھی اسٹوڈنٹ لیول پہ ہوں. میں اپنے اس عقیدے کی بات ابھی نہیں کر رہا جو میں نے ریسرچ کے بعد جا کے میں جس مقام پہ، وہ آخری سٹیج ہے ہماری. میں آپ کو ابھی اس جگہ پہ جہاں آپ پہنچ رہے ہیں میرے ساتھ، میں آپ کو وہاں پہنچا رہا ہوں. میں نے مان لیا جی، میں نے کبھی شرک نہیں کیا. ایک اور بچہ کسی اور ماحول میں پیدا ہوا ہے، اس نے کہا جی کہ اگر فاروق کی یہ حرکتیں ہوں گی تو یہ شرک ہے. اس کو کس نے بتایا یہ شرک ہے؟ کس نے بتایا؟ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں جا کے دربار کو چوموں گا تو یہ شرک ہو جائے گا. میں نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں دربار کو چومنے میں ثواب ہوتا ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں چونکہ میری نیت شرک نہیں ہے. دیکھنے والے کا عمل جو ہے نا، جو دیکھ رہا ہے، اس کو بتایا گیا کہ جب کوئی یہ حرکت کرے گا، غور سے سنیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے مدیہ. دیکھنے والے کو بتایا گیا کہ جب یہ جاتے ہیں درباروں پر تو سجدہ کرتے ہیں. میں نے آج تک سجدہ نہیں کیا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میں تو واسف باسفاس سے ابھی بھی مل کے آیا ہوں پچھلے دنوں میں. میرے بابا جی وہاں پہ رہتے ہیں، میں نے ان کو چوما ہے، ان کے پاؤں کو چوما ہے. قبر ہے، میں اپنی بیجی کے پاس جاتا ہوں. میری بیجی نے کبھی مجھے شرک میں مجبور نہیں کیا. میرے واسف باسفا نے کبھی مجھے شرک نہیں سرزد ہوا مجھ سے. میں حضور داتا گنج بخش میں 41 جمعراتیں بیٹھا رہا ہوں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا. سامنے قبر تھی ان کی، مٹی کی ڈھیری ہے، جسم دفن ہے ان کا وہاں پہ. تو جس کو بتایا گیا کہ یہ شرک ہے، جس کو بتایا گیا کہ یہ شرک ہے، اور اس کو ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اس مسلک میں یہ شرک چل رہا ہے، اور جس کو مشرک کہا جا رہا ہے نا، اس کے اندر بھی یہی چیز چل رہی تھی کہ یہ جو لوگ شرک کا تانا دیتے ہیں، یہ خود اسلام کے خلاف سازش کے طور پر کھڑے کیے گئے ہیں. تو جھگڑا شروع ہو گیا مدیہ. یعنی یہ جی سعودی عرب سے یہ سوچ چال کے آ رہی ہے، وہ شرک اور بات ہی کو نہیں. ایک شرک ایک بدت. ان کو بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ شرک ہے. ان کی کتابوں میں جس کو شرک کہا جاتا ہے، میرے نزدیک وہ عقیدت ہے.
میں اس شرک کو نہیں مانتا تو پھر کیا کریں گے؟ تو ابھی تو ہمارا اپنا جھگڑا حل نہیں ہوا، تو میں جا کے کیسے کہوں کہ جیسس جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے؟ حالانکہ میں پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بٹ دس از مائی فیتھ۔ کرسچنس مجبور نہیں ہے کہ وہ قرآن سے تھیری لیں، ان کی تھیری میں لکھا ہوا ہے بھائی، تو ثابت کیسے ہوگا؟ پھر یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب ایک نقطہ دے کے پھر ہم آخری فیز میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ مسلم فیتھ کے مطابق جو سب سے بڑا ہے، جس کی نہ رینج نہ اسکیل نہ میجرمنٹ، اس اللہ نے ایک ہستی کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ وہ اللہ جس کی رینج نہیں ہے مدیہ، جس کا اسکیل نہیں ہے، اس اللہ نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی، اور اس کتاب میں آیا ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جس کا آج تک توڑ نہیں کر سکا کوئی، ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکا، صورت نہیں کو بنا سکا، 10 صورت نہیں کو لا سکا اس جیسی۔ وہ ہم آخری مرحلے میں ڈسکس کریں گے، لیکن آپ سمجھیں اس بات کو، ایک اللہ جس نے ذکر، جس کی خود بڑائی کا پتہ نہیں چلتا، اس نے ایک ہستی کے ذکر کو ان کے لیے رفعت عطا کر دی۔ وہ تو بہت بڑی ہستی ہے نا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اللہ جس کی رینج کا ہمیں نہیں پتا، لاہور کا مجھے پتا ہے 480 کلومیٹر، لیکن جس اللہ کی اپنی بڑائی کا اندازہ نہیں ہے، اس کے قد کاٹ کا پتہ نہیں ہے، اس کے حجم کا مجھے اندازہ نہیں مدیا، اس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو رفعت دے دی ہے۔ مجھے بتائیے دنیا کا کون سا سکیل ہے مدیہ یا رینج ہے جو یہ بتائے کہ اتنا ذکر اگر نبی پاک کا ہوگا تو اس کے بعد آپ اللہ کا ذکر کام ہو جائے گا؟ یہ سب بکواسیات ہے، لغویات ہے، لوگوں کے اپنے ذہن کی محدودیت ہے۔ انجانے میں لوگ جو ہے نا، وہ صرف اپنے مسلمانوں کی راہ روکنے کے لیے اس طرح کے انہوں نے اپنے نفس کی وجہ سے ایسے خرافات کو جنم دیا ہے کہ جس کے ذکر کی کوئی حد ہے نہ گمان، آپ اس کی حد سرحد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس اللہ نے ایک ایسی ہستی کا ذکر بلند کر دیا جس میں آپ کی چھاتیوں پر دال، بشک آپ کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شکلیں آپ کی جلنا شروع ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، میرے نبی کا ذکر کم نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنا بڑا کر دیا گیا ہے۔ پہلے آپ اللہ کی اس کو پکڑیں کہ کوئی رینج سمجھ میں آ جائے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک کے ذکر کی انتہا کیا ہے۔ تو جس کی انتہا نہیں ہے، جس کی انتہا ہمارے پاس نہیں ہے، میں کیسے کہہ دوں گا میں 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے اگر نبی پاک کا ذکر کرتا رہوں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے 24 گھنٹے ضائع کر دیے؟ اب سمجھ رہے ہو؟ اب آ جائیں نبی پاک علیہ السلام کی طرف۔ یہ تو تھا میں جو آپ کو اوور آل ایک باؤنڈری بنائی۔ اب لاسٹ سکیل، بالکل آخری مراحل ہے، پھر میں اجازت چاہوں گا یا ہی یا کیوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میں اپنی بات کرتا ہوں، علی وجہ البصیرت میں پہنچا ہوں، میں نے اپنا لا کیا۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا، دہرانا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے اندر سے تمام بت جو ہے نا ایک ایک کر کے توڑے۔ جب میں بالکل نتھنگنیس میں چلا گیا نا، ہر لحاظ سے نتھنگنیس میں، تو پھر میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا سائنٹیفک انداز میں۔ میں اس لیے کہتا ہوں مجھے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے نا، جذبات میں نہیں کہتا، مجھے پتہ ہے کہ میں کس طریقے سے وہاں پہ پہنچا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی کس طریقے سے سائنٹیفک انداز میں وہاں پہ لے کے آ کے کوشش کر رہا ہوں، کاوش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی، آپ کے اندر وہ سٹرکچر بن جائے۔ اس لیے بعض اوقات میری باتیں جو ہے نا بڑی مشکل بھی آپ کو لگتی ہوں گی، لیکن آپ سن لیا کریں، سمجھ آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اب میں اس آخری فیز میں جا رہا ہوں کہ جب ایمان اس دائرے میں داخل ہوتا ہے تو پھر آپ کا دیر از نو گوئنگ بیک۔ جب آپ جذب کی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں پھر واپس نہیں جا سکتے۔ اب میں پہنچ گیا، کسی دن پھر بتاؤں گا تفصیل سے کہ کیسے پہنچا، لیکن میں پہنچ گیا ہوں مدنی سرکار کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ان کو اپنا آقا و ملجا مان لیا ہے۔ اب جب میں نے ان کو مانا، میرے سامنے قرآن، صاحب قرآن نے مجھے کہا کہ قرآن ہے، اس قرآن کو پکڑ لو فاروق، اس کو نہیں چھوڑنا۔ لو جی، پھر قرآن کا سفر شروع ہو گیا۔ اب میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں قرآن نے ذکر کی رینج کیا بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن ہمیں واضح طور پر بتا چکا ہے کہ پیغمبر کا صرف اتنا کام ہے کہ میں اس کے اوپر جو بلغ کروں، جو نازل کروں، وہ بلغ کر دے، بلغ ما انزل الیک۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ہمیں بتایا ہے، تعلیم دی ہے کہ لوگوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پیغمبر تمہارے فوت ہو جائیں، مارے جائیں، چلے جائیں دنیا سے، تو کیا تم راہ سے بدل جاؤ گے؟ اللہ، یہ اتنا بڑا سکیل ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لینا
تو ہر بندے کا مسلک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، رسول، پیغمبر، جن کا صرف اتنا کام تھا، یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہ وہ دنیا کو انٹروڈیوس کروا کے گئے اللہ کے ساتھ، اور ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا جو پیکج ہے وہ لے لیا توحید کا، وہ توحید جو قل هو اللہ احد، ہمیں نہیں پتہ وہ ایک ہے یا دو ہیں یا چار ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک نے جو ویریشن دی ہے اس اللہ کی، جس کو اللہ وجہ البصیرت میں دیکھ چکا ہوں، وہ نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی وہ اللہ الصمد کیسے ہے، نبی پاک نے مجھے بتا دیا۔ کس طرح بتایا؟ قرآن میں، اور چیلنج کا دیا۔ قرآن کے اندر چیلنج 3 مرحلے میں ہے۔ پہلے میں ایک آیت آتی ہے کہ کوئی اس کا کوئی نعم البدل تلاش کرو، اس جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ، تم جن اور انسان مل جاؤ، یہ آیت کا ترجمہ مفہوم بتا رہا ہوں، تم سارے جنات اور انسان مل جاؤ، اس کتاب کی جگہ کوئی دوسری کتاب لے آؤ، تم نہیں لا سکو گے۔ آج کے دن تک قرآن کا کوئی توڑ نہیں کر سکا۔ یہ پہلا فیز تھا۔ دوسرے فیز کے اندر کہا گیا کہ وہ تو بڑی بات ہے نا پورا قرآن، اور تم کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، نہیں تھک جاؤ گے، نہیں بنا سکو گے۔ تو وہ جو فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی، اور ما ھذا کلام البشر والی ایک آیت نظر آتی ہے، ایک جملہ سا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کا چوتھا مصرع جوڑ دیں آپ ساتھ۔ تو آخر میں یہی ہوا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ بے شک یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح کا جملہ تھا۔ جو سب سے عظیم شاعر تھا، اس نے کہا بھئی یہ میں نہیں جوڑ سکتا، جو اس کی ترتیب ہے، جس طرح یہ لفظ جڑے ہیں، جیسے زیر زبر پیش ہے، انسانی بس کا روگ نہیں تھا۔ تو طے ہو گیا، جس کی ضد تھی، تعصب تھا، وہ اس طرف نہیں آیا، لیکن جو اہل علم تھے وہ ماننا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، ورنہ لوگوں نے کہا تھا کہ غار حرا میں انہوں نے خود لکھ لیا ہوگا۔ پھر ان کو سمجھ آئی کہ نبی پاک علیہ السلام تو کسی اسکول میں نہیں گئے، کبھی لکھنا پڑھنا اس طرح سیکھا ہی نہیں انہوں نے عام بندوں سے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بڑی بڑی باتیں ہوئیں۔ کسی نے کہا جی کہ ان کو جنات بتاتے ہیں، یہ عجیب تعویذ گنڈے انہوں نے شروع کر دی ہیں، جادو کی چیزیں لکھ رہے ہیں، چونکہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ جب تلاوت کر رہے ہوں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ سنا کرو، جادو ہو جائے گا۔ جیسے آج کل آپ کو کوئی ڈرائے کہ اس کمرے میں نہیں جانا، فلاں بندے کا لیکچر نہیں سنا، فلاں سے نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ہر دور میں یہی ڈرایا گیا، لیکن جنہوں نے سن لیا نا وہ ایمان لیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اب نبی پاک علیہ السلام کا بحیثیت پیغمبر مقام و مرتبہ صرف اتنا ہے، چونکہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں اپنے سب کنٹیننٹ کے اندر اختیار کر لی ہیں جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اس قدر ذاتیات میں الجھنے والے لوگ بن گئے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو اصل مقصد تھا وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ یہ بھی غلط ہوا، افراط و تفریط آ گئی کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے، میں نے آپ کو بتایا تھا لاہور میں جب میلاد ہو رہی تھی تو میں نے اس کو بندے کو پوچھا، وہ ٹینٹ شینٹ لگا رہا تھا، لائٹیں، میں نے کہا جی آج صبح سے کوئی درود و سلام بھیجا؟ کہتا ہے یار شاہ جی وہ سوری اتنا بزی تھا میلاد کے سلسلے میں، یاد ہی نہیں رہا کہ درود و سلام بھی بھیجنا ہے۔ تو ہماری ٹریننگ اس طرح ہوئی ہے برصغیر پاک و ہند میں کہ جو کرنے والا کام تھا وہ پیچھے چلا گیا، اور رسمیں جو ہے نا وہ بہت آگے چلی گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی جو افادیت تھی کہ پیغمبر آئے کیوں تھے ہمیں اپ لفٹ کرنے کے لیے، وہ مقصد مدیہ پیچھے رہ گیا، اور ہم بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کی وہ مدح سرائی کر رہے ہیں جس سے نبی پاک نے خود روکا تھا کہ مجھ سے پہلے قومیں اپنے پیغمبروں کے اسی طریقے سے بت بنا لیتی تھی، تم اصل مقصد کی طرف توجہ کرو، میں تمہیں ادھر اشارہ کر رہا ہوں کہ تم نے اللہ کے نظام میں فلرش کرنا ہے، تو تم بیٹھ کے یہاں پہ میرے گن گانا شروع ہو گئے ہو۔ اب سمجھ رہے ہو؟ اب یوں سمجھو کہ غزوہ بدر کا میدان ہے، نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں پکڑو، اور صحابہ بیٹھ جاتے ہو، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی زلفیں کیا خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھوں کی کیا بات ہے، یا رسول اللہ آپ کے تو ناخن بھی اتنے پاکیزہ ہیں۔ تھیوریٹیکلی دے ور ناٹ رانگ۔ یہ واللیل زلفوں والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریفیں کریں، میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں، اس کے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم حد نہیں ہے، جتنا مرضی پھیل جاؤ، لیکن کیا نبی پاک علیہ السلام دنیا میں اس لیے مبعوث ہوئے تھے کہ ہم ان کی تعریفیں کرتے رہیں؟ یہ بڑا کڑوا جملہ دے رہا ہوں آپ کو۔ یا آپ علیہ السلام جو مشن لے کر آئے تھے اس کی تکمیل ہم کریں،
تو دو باتیں بڑی غور طلب سننے والی ہیں. اب اس میں سے کئی جو لوگ تھے وہ انہوں نے کہا جی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, انتہا پسندی تو ضرار بن گئی. تو ہمیں رہنا نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے ہے, ہماری محبتیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے آگے جائیں گی. ہم نے اتباع نبی پاک کی کرنی ہے, لیکن نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل کے ہم نے اپنے نبی کے نغمے بھی گانے ہیں, آپ علیہ السلام کی زلفوں کی تعریف بھی کرنی ہے مدیہ, آپ علیہ السلام کے دندان مبارک کے بھی نغمے گانے ہیں. آپ پہ مر مٹنا ہے, آپ پہ مر مٹنا ہے, آپ کے نام پہ مر مٹنا ہے, لیکن آپ علیہ السلام کا جو منشور ہے اس کو اس مقام تک ہم نے فائٹ کرتے ہوئے جانا ہے جو نبی پاک چاہتے ہیں ہم سے. نبی پاک علیہ السلام شکایت کریں گے کہ قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. نبی پاک کی شکایت یہ ہے ہمارے پاس. اب میں کہتا ہوں کہ نبی پاک میں نے آپ کے بڑے نغمے گائے تھے, نبی پاک کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا یہ کرو, یہ کہا تھا میں نے کہ کرو. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو کوئی پیغمبر, جو بھی پیغمبر آئے ہیں دنیا میں, انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ لوگوں دنیا کے نظام کو اس طریقے سے بدل لو. تو یہ جو ہمارے ہاں افراط و تفریط آئی کہ کچھ لوگ شرک کی طرف چلے گئے, انہوں نے ادھر سے فائر مارے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حجروں میں بٹھا دیا کہ ایک ایسا کام کرو جو کہ اگرچہ اپنی ذات میں بڑا افضل اور مقدس ہے, لیکن فی زمانہ یعنی بدر کے اندر جب ہوا نا آیتیں بھی نازل ہوئیں. اب عورتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری ہوتی ہے مسلمانوں کی, لیکن جب غزوے کا ٹائم شروع ہو گیا نا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, جو میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں, نور کو میں نے ایک دو دفعہ سمجھایا بھی, ڈانٹا بھی بلکہ ایک بات پہ. ابلیس کا ایک سمجھے چال, جب خالی اذان ہو نا تو آپ باتوں میں رہتے ہیں اور شاید نماز کے لیے آپ نہ جائیں, اکثر نوجوان ایسا کرتے ہیں. لیکن جب کبھی ماں باپ میں سے کسی کو تکلیف ہو یا ماں کہے میرا سر دبا دو, تو وہ کہیں گے میں امی نماز پڑھ کے آتا ہوں. ہمیشہ شیطان ایک الٹرنیٹو دیتا ہے, تو آپ کو ایک راہ سے روکے گا دوسری راہ کی طرف, پھر دوسری سے پہلی راہ کی طرف لے آئے گا. تو آپ کوئی کام بھی نہیں کر رہے, یعنی وہ بندہ جو ماں باپ کا تابع دار بھی نہیں, نہ ہی وہ مسجد کے اندر جا رہا ہے, تو دونوں طرف سے وہ ناکام کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک باریک سا پول صراط ہے, اس چیز کو سمجھے. نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے اندر کسی قسم کی خیانت نہیں ہو سکتی, نہ کمی نہ بیشی, چونکہ ہمیں ان کی رینج کا پتہ نہیں ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جو ہے, یہ بات اب میں مستی کی طرف آ رہا ہوں. اب آگے دو چیزیں, ایک ہوتا ہے عقل, ایک ہوتی ہے عشق. شریعت جو ہے نا وہ عقل کے پیمانوں کے ساتھ چلتی ہے, شریعت جو ہے وہ عقل کے پیمانوں کے ساتھ چلتی ہے. عشق جو ہے اس کا پیمانہ ڈیفرنٹ ہے, عشق کا پیمانہ ہر دور میں ڈیفرنٹ رہا ہے. احادیث ہیں کہ مجنو جو ہوتے ہیں نا, دیوانے, ان کو مسجد میں بھی جانے کی اجازت نہیں, ان کو نہ جانے دیا کرو, ان کو نہیں پتہ. تو وہ جو مستی کی کیفیت ہے نا, فرزانگی, وہ الگ ہے, دیوانگی الگ ہے, فرزانگی الگ ہے. فرزانگی کہتے ہیں عقل و شعور کے ساتھ, فرزانہ, اور اس کا الٹ ہوتا ہے دیوانہ. تو دیوانے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دے چکے ہیں. تو آپ اپنی عقل کے ساتھ کسی عاشق کو کبھی مشرک نہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے, میں بتا رہا ہوں. عقل مند کسی عاشق کو مشرک نہ کہہ بیٹھنا, بڑا جھٹکا لگے گا قیامت کے دن, میں بتا رہا ہوں. عاشقوں کی رینج ڈیفرنٹ ہے, جو حال کے ہیں نا ان کی رینج ڈیفرنٹ ہے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے. اپنے دانتوں کو شہید کرنے والے اویس کرنی کو کوئی عقل سے ثابت کر سکتا ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے کہیں شریعت میں یہ حکم دیا تھا کہ میرے دانت شہید ہوں تو سب اپنے دانت شہید کر لینا؟ ہی نیور سیڈ دس, بٹ وائی اویس کرنی ڈیڈ دس آؤٹ آف عشق, آؤٹ آف ان اینڈنگ لو. کس شریعت کی روح سے آپ اس کو شرک کہیں گے یا فسق کہیں گے یا بدعت کہیں گے؟ کیا آپ نے اویس کرنی نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لی تھی؟ معاذ اللہ نہیں. عقل کے تقاضے مختلف ہیں, عشق کے تقاضے مختلف ہیں. تو ہم جب عقل کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہوں, سائنس کی دنیا میں, تو پھر ہم عشق کی باتیں نہیں کر سکتے. عشق کا جہان مختلف ہے. تو عشق کے زوم کے اندر جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کو آپ شرک کے ساتھ نہ جوڑیں, وہ ٹوٹلی ڈومین ڈیفرنٹ ہے, وہ دنیا ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے عقل کی بات عقل مندوں تک پہنچائی جاتی ہے, عشق کی بات عشق والوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے. جس نے کبھی محبت کی نہ ہو وہ محبت کے بارے میں بات کرتا وہ اچھا لگتا ہے. تو عاشق عارف جو ہے نا وہ کسی اور منزل پر فائز لوگ ہوتے ہیں, ان کا مقام و مرتبہ اور ہے. نہ پوری دنیا میں کسی, یعنی اس وقت جو کیسر و روم تھے نا,
कैसर किसरा वाले, उनकी अक्ल में नहीं आता था कि यार एक चरवाहे माहौल से, भेड़ें चराने वाले माहौल से, यतीमी के माहौल में, अरब के माशरे में किस तरीके से मुमकिन था। लोगों ने आज तक तस्लीम नहीं किया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पट्टी में आखिरी नबी आया है। फिर आप क्या करेंगे? वो भी बड़े अक्लमंद है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ज़्यादा अक्लमंद कौन था इस कुराए अर्ज़ पर? बड़ी अक्लमंद कौम मशहूर थी हुज्जतों में। आज के दिन तक एज वी स्पीक दे नेवर बिलीव्ड कि आखिरी पैगंबर जो है वो अरब में आ चुके हैं। यही तो जिद हमारी उनके साथ चल रही है। दे डोंट बिलीव इन इट। वो कहते हैं नहीं जी इधर कोई नहीं आया, ये सफराडोमीटर लगा हुआ है, माज़ल्लाह किताबें लिखी हुई हैं उन्होंने। तो आपके ऊपर तो वो लोग अभी यकीन नहीं कर रहे, और आप जिनके ऊपर वो यकीन नहीं कर रहे, आप अपने दायरे में बैठ के एक दूसरे को मुशरिक बना रहे हो। तो इसलिए जब कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीवाना हो और दीवाना वार जिक्र करे तो मैं आपको कुरान से साबित कर देता हूँ। क्या नबी जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की, उन्होंने गोया मेरे हाथ पर बैत की। ये कंकरियाँ वमा रमैत इज़ रमैत वाली जो आयत है, तो इसके ऊपर कई दफ़ा बातें हो चुकी हैं। जो आशिक हैं उनके लिए रेंज डिफरेंट हो जाती है। तो जिनको लगता है मैं अगर 24 घंटे बैठ के जिक्र कर रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके इश्क में मैं डूबा हुआ हूँ, तो मैं और आप उस रेंज को नहीं जानते वो किस मार्फत की मंजिल पे बैठ के जिक्र कर रहा है। तो अगर कोई दीवाना है मुस्तफ़ा का, हाय कोई दीवाना है मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 24 घंटे बैठ के नात पढ़ता रहे, आपको क्या तकलीफ़ होती है भाई कि आप उसको मुशरिक कह दें, या आप कह दें कि नहीं जी अल्लाह का जिक्र करना था, या नबी पाक का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नबी का जिक्र ही अल्लाह का जिक्र हो जाता है। वो स्टेज आती है, वो स्टेज आ जाती है, मन युते रसूला फ़क़द अता अल्लाह। तो अब आ जाए अक्ल की बात। जो इताअत होती है वो दीवानगी नहीं होती, इताअत फरजानगी के साथ होती है। इताअत का क्राइटेरिया क्या है कि मैं इमाम साहब के पीछे हूँ, इमाम साहब ने 2 सजदे करने हैं, मैंने 2 करने हैं। वो 1 मिनट के लिए सजदा करेंगे, मैं 1 मिनट का मोहताज हूँ, उनके पीछे मुकल्लद हूँ मैं। वो जल्दी उठ जाएंगे, मैं जल्दी उठ जाऊँगा, अगरचे मैंने एक दफ़ा सुबहान रब्बी अला पढ़ा हो। लेकिन इमाम साहब ने कह दिया अल्लाह अकबर, तो मैं सजदा छोड़ के वापस आ जाऊँगा। तो क्या मेरी नमाज फासिद हो जाएगी? नहीं, मैं एक जमात का हिस्सा हूँ, एक इमाम के पीछे चल रहा हूँ। तो इसलिए ये जो हमारे इस्लामिक दायरों के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने अपने मुसलमानों को पकड़ पकड़ के, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप किसी की तालीम और तरबियत के निज़ाम को दुरुस्त ना करें, आपको पता ना हो कि कोई बंदा कहाँ पे, आप उससे पूछ तो लो जिसके ऊपर आप शिर्क का फतवा लगा रहे हो कि भाई आपको अल्लाह का पता है, आप उससे पूछ लो भाई आप शिर्क कर रहे हो या नहीं। नहीं, आपको लग रहा है दूर से बैठ के कि ये मुशरिक है लिहाजा आपने कह दिया, चूंकि आपको ऐसा ही कहना है, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। वो जो बैठा हुआ है ना, ज़मीन की साइंस ने मंसूर हलाज को फांसी चढ़ा दिया। वो ज़मीन की साइंस थी, शरी तकाजे थे, अकल के तकाजे थे, अकल में समा नहीं सका। अनाल हक क्या है? आज के दिन तक किसी आरफ ने फतवा लगाया मंसूर हलाज पे? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक वक्त आता है जब इंसान अनाल हक की मंजिल तक पहुंच जाता है और इंसान को लगता है कि मैं सारा वजूद मेरा जो है ना वही बन गया है। ये आती है स्टेज, और वो सिर्फ दीवानों का काम है। इसलिए मना किया गया है कि ये ताकुल की दुनिया है, तदब्बर की दुनिया है, तफक्कुर की दुनिया है। इसकी 3 लेयर्स हैं, एक है इंतहाई जहालत, और एक है ताकुल, और एक है इश्क की मंजिल। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। आप समझ रहे हो? तो मंजिल बहुत आगे है, लेकिन इस दुनिया के सफ़र में 60-65 साल में जिसकी रोशनी हमें चाहिए वो अक्ल है। इसलिए मैं अक्सर इस इश्क को डिनाई करता हूँ। ये जो हमने अक्लमंदों की दुनिया में इश्क की बातें कर दी, मैंने कहा था कि इश्क एक ऐसी मंजिल है जहाँ पे पहुँचा हुआ बंदा वापस नहीं आ सकता, ना उस पर कोई फतवा लगा सकते हैं। वो एक ऐसी पतंग बन गया है कि बस वो रेंज से बाहर निकल गया है, नथिंगनेस में चला गया है। उसका क्राइटेरियन डिफरेंट हो गया है, उसके ऊपर ना कोई फतवा लग सकता है, ना किसी कानून का कोई इतलाक हो सकता है। हाँ, दुनिया का कानून पकड़ेगा, अपने हिसाब से सज़ा दे देगा, जैसे मंसूर हलाज को दिया गया। तो मजजूब जो होते हैं, दीवाने जो होते हैं, और होते हैं, कोई शक नहीं इसमें, उनकी शरीयत, उसको शरीयत के साथ ना देखा करें प्लीज़, उसका मामला अलग है। अब आप कहें कि ऐसे लोग नहीं होते, तो ये डिनाइल है, ये आप स्टेट ऑफ डिनाइल में रह रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं, हमारे बहुत सारी तारीख ऐसी है। हाँ, जो नकली ऐसा प्रिटेंड करते हैं ना कि मैं बड़ा पहुंचा आया, मैं बड़ा आशिक जी, वो कोई आशिक वाशिक नहीं होते। आशिक को खुद पता नहीं होता वो इश्क कर बैठा है, मस्त हो जाता है वो।
وہ حال میں اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، وہ خود نہیں اڑتا، اس کو اڑایا جاتا ہے، پھر وہ خود نہیں بولتا، اس سے بلوایا جاتا ہے، وہ پھر کچھ اور ہی بن جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نوجوان ہو، آپ نے عقل کے دائروں میں رہنا ہے. ابھی ہم نے عقل کو نہیں سمجھا، عشق تو بہت آگے ہے. آپ عقل کو استعمال کریں. عقل کا بھی 10% ابھی تک پوری دنیا استعمال کر چکی ہے. تو عقل کے دائروں میں رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو رفعت بخش دی گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو کام ہمیں بتائے ہیں نا کہ اللہ کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ وہ یوں سمجھے کہ آپ وہ نبی پاک کی بات مان رہے ہیں. اور جب کسی کی بات مانی جاتی ہے نا مدیہ، تو وہ اس کا ذکر ہوتا ہے. اور ہماری پرفارمنس کی رپورٹ اچھی ہوگی نا تو نبی پاک سب سے زیادہ خوش ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری کارکردگی بری ہوئی نا تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوگی. اس لیے نبی پاک علیہ السلام جو تحفہ لے کر آئے تھے نا قرآن پاک کی شکل میں، ہم نے اس کا لاڈ کرنا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں جب آپ قرآن سے لاڈ کرو گے آپ نبی پاک سے لاڈ کرو گے. تو اب یہ جو فذکرونی اذکرکم ہے، تو اللہ کا ذکر اور نبی پاک کے ذکر کو کبھی بھولے سے بھی اپنے ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ لے آنا. یہ بڑے نادان لوگ ہوتے ہیں جو عقل کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ بڑی بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کو اگر اللہ کچھ نہ بتاتے تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس صفر نالج ہوتا. میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ قرآن کا فلسفہ کیوں نہیں سمجھتے؟ نبی پاک علیہ السلام مخلوق میں ہمارے عقیدے کے مطابق ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نبی پاک علیہ السلام کو کبھی بھی جو کچھ بتایا گیا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا. ان کے علم کی جتنی رینج ہے، آپ علیہ السلام کے ذکر کی جتنی رینج ہے، آپ کی محبتوں کی جتنی رینج ہے، وہ سب اللہ نے بڑھائی ہے. اللہ نے رفتیں دی ہیں آپ کے ذکر کو. اللہ درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے محبوب کے اوپر. وہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دونوں کا یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایگزیکٹ یہ بیلنس بن رہا ہے. یہ مقابلہ نہیں ہے. آپ امت ہیں. آپ کو اس سائنس میں، یہ جو دین کی سائنس ہے، الوہی سائنس جس کو میں کہتا ہوں ڈیوائن سائنس، آپ کو اس سائنس کا جو پیکج ہے وہ نبی پاک نے دیا ہے. یہ آپ کے پیغمبر ہیں. آپ ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، آپ ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، یعنی آپ ان کو مانیں گے. اب اس سائنسدان نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی لیبارٹری میں یہ کرنا ہے، تو ہم کام تو کوئی بھی نہ کریں، کام کوئی بھی نہ کریں، اور عاشقوں کے طریقہ کار سے چیزیں مستعار لے کر بونگیاں مارتے پھریں کہ اسی بڑے بڑے عاشق ہیں لہٰذا سانو نہ کوئی شریعت دیاں گلاں دسو. یہ سب بونگیاں چل رہی ہیں. اس کو ضرورت تھی تربیت کرنے کی. تو اس کی جگہ پہ نفرتیں آ گئیں. کسی نے کہا جی کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، کسی نے کہا جی وہ سجدہ کر رہے ہیں. اور جب وقت جہاد آتا ہے نا تو یہ جن کو مشرک کہا جاتا ہے نا، انہوں نے توحید کی خاطر سینے اپنے آگے کیے تھے. اور یہ جو زرار جو تھی نا، زرار، اس نے بھی بڑا توحید، اس نے کہا جی وی ڈونٹ نیڈ پروفٹ. پیغمبر آگے نہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی توحید کا کانسیپٹ ہے، استاد محترم واسف باسوا کہتے ہیں کہ توحید کا سارا فلسفہ ہمیں رسالت سے ملا ہے. یہ یاد رکھیے گا. چونکہ اگر ہم رسالت کو درمیان سے نکالتے ہیں تو توحید رہتی نہیں. آپ نبی پاک کو نکال دیں درمیان سے تو آپ کے پاس یا ٹرینٹی رہ جائے گی، یا آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے چلیں گے، یا آپ ہندو مت کی طرف چلے جائیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے ساتھ ہمیں توحید کے واضح کانسیپٹ نظر میں آتے ہیں. تو اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درمیان سے نہ نکالا کریں. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں نکال سکتے. ایک لمحے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ نبی پاک علیہ السلام کو درمیان سے نہیں ہٹا سکتے. تو کبھی ان کا کمپیریٹیو انالیسس نہ کریں. اللہ از اللہ اینڈ نبی پاک از نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام ان کا آغاز بھی تھا اور آپ علیہ السلام کا انجام بھی ہے. اس فزیکل ورلڈ میں آپ آئے، عبدہ و رسول، ہم گواہی دیتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا، کوئی جن بھیج دیتا، لیکن انا بشر مثلکم، قرآن کہتا ہے میں آپ کی طرح کے انسان ہوں. استاد محترم واسف باسوا کہتے ہیں کہ یہ ان کی عظمت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن وہ اتنے بھی ہم جیسے نہیں. آپ سمجھ رہے ہو نا، ہیں تو بشر، اور بشر کے اعتبار سے وہ بشر ہیں، لیکن بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے نغمے جو جینون انداز میں گا رہے ہیں نا، وہ تو کسی اور دنیا میں چلے گئے. جنہوں نے اس کو پکھنڈ بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے، وہ اس کو کیش کرتے ہیں کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے.
عمل نہ کرنا پڑے، پیٹ ان کے سامنے لگا ہوا ہے، بس جی ہم اوے اسی جناب میرے سے، کوئی کہتا ہے میرے سے دیا مولا علی پڑھ گئے، کوئی کہتا ہے جی نبی پاک بخش دین دے۔ او بھائی نبی پاک کے پاس مہر نہیں ہے، اور اگر کچھ مہر ہے ان کے پاس، کوئی اتھارٹی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، بائی ڈیفالٹ سیلف میڈ نہیں ہے ان کے پاس، یعنی محمد از ناٹ گاڈ۔ یہ پلیز اپنے ذہن اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول ہے، وہ اس اللہ کے بندے ہیں، بندوں میں ساری کائنات میں جو سب سے اعلیٰ اور نفیس بندے وہ رحمت للعالمین ہیں، تو مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیتے ہیں تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی مقام و مرتبہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے نبی پاک کا بھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے اوپر بھی قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ اتنے گھنٹے میں کروں یا اتنے، لیکن نبی کا ذکر کرنا کس طرح ہے آپ سمجھ رہے ہو؟ نبی کا ذکر اس طرح کرنا ہے کہ 850 سال سے امت زوال کا شکار ہو، یا نبی کا ذکر اس طرح کرنا ہے کہ جب دنیا پر مسلمان غالب تھے؟ یہ فرق ہے جس کو سمجھنا ہے مدیہ۔ میں اس کا بلیور ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ ذکر کیا جائے کہ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جائے، کفر کے میناروں، جو کفر کی عمارتیں ہیں نا، ان کے بڑے بڑے محلات، ان کے کنگرے گر جائیں، زلزلہ بپا ہو جائیں ان کی دھرتی کے اندر، اور مسلمان پھر سے عروج پہ چلے جائیں، اسی اوج ثریا پہ فائز ہو جائیں۔ اور اس میں مشکل لگتی ہے، اس میں محنت بڑی ہے، اس لیے ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں حلووں میں، کھیروں میں، اور یہ جو فتویٰ لگانے والے ہیں میں تو ان کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس لیے ذہن میں ایسے سوال پیدا ہوں گے۔ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے قرآن دیا ہے، قرآن آپ کے سامنے جو منشور پیش کرتا ہے صرف اس کو فالو کریں، باقی یہ جو لوکل لیول پہ پمفلٹ ہے نا، یہ افراد و تفریط والے ہیں۔ فتویٰ لگانے والے جو مشرک اور بدعت کر رہے ہیں وہ بھی افراد پہ چلے گئے ہوئے ہیں، انتہا پہ چلے گئے ہوئے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جی شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، ذکر مصطفیٰ کو پکڑ لیں۔ اور بھائی ذکر مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ پر عمل درآمد ہی تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں جب اپنی ماں کے سامنے ادب سے جھک جاتا ہوں تو یہ ذکر مصطفیٰ ہے، میں جب پودے لگاتا ہوں تو ذکر مصطفیٰ ہے، اور میں کسی بھولے پٹکے کو راستہ دکھاتا ہوں تو ذکر مصطفیٰ ہے، کسی پیاسے کنویں کو، کتے کو پانی پلاتا ہوں تو ذکر مصطفیٰ ہے، اور میں جب اپنے معاشرے میں ظلمتوں کے خلاف لڑتا ہوں تو ذکر مصطفیٰ ہے، اور میں جب یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں تو ذکر مصطفیٰ ہے، میں بیواؤں کا خیال رکھتا ہوں تو ذکر مصطفیٰ ہے، میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہوں تو ذکر مصطفیٰ ہے، میں جب اس طرح کی ظلمتوں کے خلاف، جابروں کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ اسی کا تو جھگڑا ہے سارا کہ عقل نہیں کر رہے استعمال ہم، یعنی جو ذکر مصطفیٰ نبی پاک نے کہا تھا کہ اس طرح میرا ذکر کرنا۔ دیکھو نا استاد کا ذکر کیا ہے مدیہ، آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کرنا ہے، اور آپ میری کوئی بات نہ مانو اور کہیں کہ سر آپ بہت اچھے ہیں، سر آپ کی ٹوپی بہت اچھی ہے، سر آپ نے انگوٹھی بہت اچھی پہنی ہوئی ہے، سر آپ کی واسکٹ بہت، سر آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، آپ کہتے رہتے ہو نا اکثر، لیکن میں اس بندے کی بات سنتا ہوں، لاڈ بھی اسی سے کرتا ہوں، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میری بات کتنی مان رہا ہے، مجھے نہیں مان رہا، میری بات مان رہا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ تو مجھے ماننے میں بھی فرق آتا ہے، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اللہ کی بھی مانتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہو، کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو باپ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں باپ کو بھی مانتا ہوں چونکہ وہ پیدا کر چکا ہے، لیکن اگر میں اس باپ کو اس کے مقام و مرتبہ کے ساتھ ماننا شروع کر دوں تو پھر مجھے اس کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو پیغمبر کو بھی ماننا ہے اور پیغمبر کی بھی ماننی ہے، یہ بڑا ضروری ہے نقطہ نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے۔ میں اس لیے تو معتدل رویوں کا قائل ہوں، میں آپ کو کیوں کہتا ہوں بار بار کہ میں سارے مسالک سے ہو کے گزرا ہوں، مجھے افراط و تفریط دکھائی دی ہے، میں کسی وجہ سے بور ہوا ہوں، مجھے پتہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہم واضح نہیں کریں گے، اللہ نے واضح کر دیا، تو ہم اس کے مقام و مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کمی کر سکتے ہیں نہ بیشی کر سکتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا نا وہ پھر بھگت لے گا اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگسا پزل میں ان کا اپنا پیس ہے، ان کا اپنا پیس ہے، لولا لما خلقت لک، ٹھیک ہے، لیکن اس ذات بابرکات کا جس پر اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام کہ اللہ اور اس کے فرشتے ایک ایسی ہستی جس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، بڑا ان کا پروٹوکول ہے اللہ کے ہاں بھی، اس کی وجہ تھی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ امت محمدیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت محمدیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو
اس لیے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا پروٹوکول بھی سمجھنا ہے، زرار نہیں بننا. لیکن مسجد نبوی میں بیٹھ کے اگر آپ کو حکم ملے کہ چلو تلواریں اٹھا لو، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نبی پاک ہم یہیں بیٹھیں گے آپ کی تعریفیں کریں گے. نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نکلو میدان میں نکل جانا ہے. یہ ہے ذکر رسول اور اتباع رسول. نبی پاک علیہ السلام کہیں کہ چلو اٹھو خندق کھودو، تو ہم یہ نہیں کہنا نبی پاک علیہ السلام آپ نے بتایا تسبیح تو میں پڑھ لوں ذرا کو 5 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سٹینڈ الون آئسولیشن میں یہ تسبیح بہت اچھی ہے، لیکن کب پڑھنی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام بتائیں گے. کب نماز کو کتنا چھوٹا کرنا ہے، جہاد کی نماز کیا ہوگی، مسافر کی نماز کیا ہوگی، بیمار کی نماز کیا ہوگی، سفر میں روزہ کیسے ہوگا، یہ سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں ہمیں. تو کس زمانے میں کتنا کیا کرنا ہے، آپ کا حدود اربع کیا ہوگا، اس کو فالو کرنا اصل میں ذکر رسول ہے. جو لوگ عمل سے پیدل ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھ کے اس طرح کی حجتوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ذکر نبی کا کروں گا یا اللہ کا کروں گا. بھائی دونوں میں فرق ہے. اللہ از اللہ. نبی پاک علیہ السلام دنیا میں اللہ کا ذکر لے کر آئے تھے، لا الہ الا اللہ. اللہ نے ان انسانوں کو کہا محمد الرسول اللہ. یہ باتیں سمجھیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، جیسے نبی پاک نے بتایا ہے. اور نبی پاک نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا. اب کہانی سمجھ رہے ہو، پورا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ اللہ ہے. اس اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جھگڑا کہاں پہ ہوا؟ یہ بڑے بدبخت لوگ ہوتے ہیں مدیہ، جو اس طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتے ہیں، میرے ذہن میں بھی آتے تھے. بہت کلیئر کٹ رکھیں، سمجھ آ جاتی ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں تو مجھے بتائیے گا، میں اور طرح بھی آپ کو پھر تھوڑا سا سب کو بتاؤں گا کچھ اس طریقے سے حوالے سے. آئی ہوپ کہ دس میک سینس. میں بڑا کلیئر ہوں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں جہاں پہ مخلوق کی تاریخ ہے، ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا. تمام پیغمبروں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، الہامی کتابوں کو. فرشتوں پہ ہمارا ایمان ہے، یوم آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، خیر و شر کے فلسفے کو ہم مانتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام برفان اللہ کا ذکرہ کی منزل پہ ہیں، قرآن میں ان کو مقام محمود کا وعدہ ہے، چونکہ نبی پاک پہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود، یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. تو اس لیے ہم مخلوقات میں بعد از خدا، اللہ کے بعد، چونکہ اللہ تو خالق ہے، اللہ اس رینج میں نہیں آتے نا یار. اللہ کی رینج ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ کی رینج ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بات بھی ہمیں نبی پاک نے بتائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا کر کہ دیکھ لو اتھے کی بنیا سی. معراج کا واقعہ اسی لیے تو لوگوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا، جو عقل سے سوچ رہے ہیں. معراج عقل سے آج کی انسانی عقل میں سمجھ آ سکتا ہے؟ ابھی سائنس کے خدا کو اور بڑا زور لگانا پڑے گا. جب معراج کوانٹم تک وہ پہنچ گئے، کوانٹم تھیوری اور کوانٹم فزکس کو 100 200 400 سال 500 سال اور آگے یہ سائنس کا خدا جائے گا نا، تو خود ہی سمجھ جائے گا کہ معراج ہوئی تھی، خود ہی سمجھ جائے گا. آج تک کتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں جو پرانے وقتوں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. آج کا انسان بغیر وائرس یعنی تار کے وائرلیس وہ بات ہو رہی ہے. ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں. پرانے وقتوں میں ہوتا تو میں اللہ کا ولی ہوتا. لوگ کہتے کہ اوتار اوپر سے اترا ہے، اتنے بندوں تک اس کی آواز جا رہی ہے. یا کوئی کہتا وزرڈ ہے، کوئی کہتا کہ یہ جادوگر ہے. آپ لوگ اپنے اپنے سیل فون کو ایسے رکھے ہوئے ہیں، جنونیوں کی طرح سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، سر کھڑے ہیں گراؤنڈ میں. اور 100 سال پیچھے چلے جاؤ، انبلیویبل ہے یہ کہ میں اسلام آباد میں، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں. سن رہے ہو کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی اسی لمحے میں. اور ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں ہوں تو ٹائم کا بھی ڈفرینس ہو، رات دن کا بھی فرق ہو، آدھا پونا گھنٹہ آگے پیچھے بھی ٹائم ہو سکتا ہے، 4-5 گھنٹے کا فرق ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ سن رہے ہیں. اور بعد میں جب سنیں گے تو بھی تو سنیں گے نا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں، کل عالمین میں سب سے بزرگ و برتر ہے. اور یہ بزرگی اور یہ برتری اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کی خود ساختہ نہیں ہے. پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اللہ نے نبی پاک کو پیدا کیا ہے، نبی پاک نے اللہ کو پیدا نہیں کیا معاذ اللہ. اس لیے دیر از نو کمپیریزن ایٹ آل. اور یہ کمپیریزن نہیں ہے، یہ بات بھی ہمیں نبی پاک نے بتائی ہے کہ اس اللہ کا وہ بے مثل اللہ ہے، وہ بے عیب اللہ ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی
وہ بے نیاز اللہ ہے، کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے بتائی ہے ہمیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا۔ تو اللہ کا تعارف نبی جی کروا رہے ہیں، نبی کا تعارف اللہ پاک کروا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت دوستی اور محبت ہے۔ تو پیغمبر نبی اور رسول کے مقام کو سمجھے۔ نبی رسول اور پیغمبر دنیا میں اس لیے آتے تھے کہ ہم اس دنیا کے سفر میں اللہ کے ہو کر جئیں اور مر جائیں اور پھر اللہ کے پاس واپس چلے جائیں، بس۔ اس لیے کبھی کوئی ایسی فالتو بات کی طرف نہ جائیں، قرآن پر فوکس کریں۔ آپ کو دائیں بائیں کر قرآن پر اس لیے فوکس کریں کہ یہی ذکر رسول ہے۔ مجھ سے لے لو فتویٰ اور علماء کرام سے پوچھ لینا، وہ گواہی دیں گے اس کے اوپر۔ قرآن پر غور و فکر ذکر رسول ہے، اور ذکر رسول ہی ذکر اللہ ہے۔ آپ بتاؤ، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا نا کہ یہ کتاب ان پر اتری ہے، وہ بلیوڈ۔ نبی پاک نے بتایا تھا اللہ کا کلام ہے۔ میرے پاس اور کیا پروف ہے؟ بتائیں، کیا پروف ہے میرے پاس کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ صادق نبی نے بتا دیا مجھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صادق نبی نے بتایا یہ وہی اترتی ہے مجھ پر۔ کوئی کیمرے تھے وہاں پہ، لوگوں کے وہاں صحافی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آج کا دور نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو واضح رہیں بالکل، نبی پاک علیہ السلام کے ادب میں اتنی سی بھی گستاخی کی گنجائش نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ سینکشنز اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، آواز اونچی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کے ذکر کی رفتیں ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری رینج نہیں ہے۔ تو جن کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہوتی ہے نا، ان کو اپنے بغض کے ساتھ جو اس طرح کی سینکشنز لگاتا ہے، میں کبھی ان کے حق میں بات نہیں کرتا۔ جو یہ کہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کا اصل مقصد کیا تھا، اور وہ بات ادب سے کرے، اور وہ بات جس کو کہہ رہا ہے اس کی تعلیمی اور شعوری سطح کے مطابق وہ بات کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جائز بات کی ہے۔ لیکن ایک معاشرے میں پہلے سے ایک ماحول چل رہا ہے، اور اس سے پوچھے بغیر آپ صرف اس کے ظاہری حرکات و سکنات کو دیکھ کے اس کو شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہو۔ پتہ نہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں شرک کی تقسیم کرنے کے؟ آپ کیوں لوگوں کو شرک؟ وہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا، اس کو پتہ ہے اللہ اللہ ہے، نبی پاک ہے، وہ مشرک نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ مشرک ہے، تو آپ کے لگنے سے اللہ کو لگنا نہیں ہوتا۔ آپ کی جنت اور جہنم کے مطابق اللہ کی جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے، اللہ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ اور اللہ نے تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی سختی سے یہ کہہ دیا کہ آپ کی بھی بات نہیں مانوں گا۔ جو اس طرح اتنے ہو جائیں گے جنہوں نے آپ کو بھی ایذا دی، یہ لاڈ ہوتا ہے کہ اتنی ناراضگی کا اظہار کہ آپ بھی اگر کہیں گے نا تو میں نے نہیں بات ماننی آپ کی۔ اللہ اکبر، یہ بڑا لاڈ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو مزید شعور عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس کو تسلی سے ٹھنڈے دل سے بار بار ریمائنڈ کر کے دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے۔ جتنی میں آج زور سے بولا ہوں مدیہ، ٹھیک ہے، مجھے روزہ لگ گیا نا، آپ کو کٹ پڑنے والی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ یا حیو یا قیوم، بہت ساری دعائیں آپ کے ان والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، میری بے جی سمیت، تایا جی سید جعفر حسین شاہ، مامو جی تلمیذ مامو رضا، تایا جی صابر، میری تائی جی تائی کبرا، میری پھپھو جی، دونوں پھپھو۔ اچھا جی، میں نے کوئی لفظ بولا تو شاید وہ گوگل کا درمیان میں آ گیا۔ خیر، بہت ساری دعائیں جی تمام لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ آپ کے والدین میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اور یہ بے شک اللہ کا اختیار ہے، اللہ اپنے ارادے کی قوت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں جس اللہ کا تعارف ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے دیا تھا۔ میرے پاس تو اللہ کی ساری معرفت میرے نبی کی مرہون منت ہے، میرے پاس ذاتی کوئی معرفت نہیں ہے، تو میں احسان مند ہوں نبی پاک علیہ السلام کا۔ میں تو یار نبی پاک کا میں آپ کو بتاؤں، سنو بڑا غور سے، نائمہ، ہاشم، نجمہ، یہ بات سے غور سے سننا۔ میرے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ میں اس ماں کا حق ادا نہیں کر سکا آج تک جس نے مجھے جنم دیتے ہوئے تکلیف برداشت کی تھی۔ میں اس ماں کی تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کر سکا پوری زندگی کی خدمت کر کے بھی، نہ کبھی اولاد کر سکتی ہے۔ تو اس نبی پاک علیہ السلام کا میں حق کیسے ادا کروں جنہوں نے مجھے اس اللہ کی معرفت دے دی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو مقام و مرتبہ؟ ہم کیوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں؟ ماں
دیکھو نا ماں جو ہے نا، ماں، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے آگے میں اف نہیں کر سکتا. ماں کے آگے جو میری عام دنیا میں میری ماں ہے، اس کے آگے جس نے میرا جسم جنم دیا ہے، میں اس کے آگے اف نہیں کر سکتا. میں نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں اف تو بہت، یعنی ماں کے سامنے اف نہیں، جھڑک نہیں سکتے. تو نبی پاک علیہ السلام انسانی آبادیوں میں، عالمین کی تاریخ میں ان کا مقام و مرتبہ میری تو عقل جواب دے جاتی ہے، میری عقل جواب دے جاتی ہے. تو اس لیے آپ صرف نبی پاک علیہ السلام کو بھی مانیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں کہ بھائی آپ علیہ السلام کے میں 24 گھنٹے بیٹھ کے بھی کہتا رہوں نا یا محمد یا محمد، تو میں حق ادا نہیں کر سکتا. تو مجھے حق ادا کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. میں محنت کروں، میں نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنے آپ کو مفلحون کروں، اور پھر جب قیامت کے دن میں وہاں چلا جاؤں گا تو نبی پاک علیہ السلام نے جنت نہیں بنائی ہوئی جس میں اللہ آئے گا، اللہ پاک نے جنت بنائی ہوئی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام ہوں گے اعلیٰ جنتوں میں، اور ہم نے وہاں پہ جانا ہے. اور اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی سے نبی پاک علیہ السلام ہمیں حوض کوثر انشاءاللہ جامع کوثر پلائیں گے. اللہ پاک کی دی ہوئی اتھارٹی سے اور بڑے معاملات شافع محشر والے بھی ہو جائیں گے. یہ اتھارٹی نبی پاک علیہ السلام کی خود ساختہ نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کو ایمپاور کیا ہے اللہ نے. لیکن اللہ قادر مطلق ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اور ان کی یہ خوبیاں جو اللہ کی ہیں وہ نبی پاک نے نہیں دیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، یہ خوبی اللہ نے ان کو دی ہے. بس یہ فرق سمجھ لیں، پھر سارے اشکالات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سمجھ آ گئی ہے؟ آخری جملوں میں زیادہ سمجھ آ گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور یہ دیکھیں، یہ اس قدر بور ہو گیا نا کہ میرے ساتھ آپ باتیں نہیں کرتے. لاڈیاں، یہ دیکھیں، آج میں اس کو قریب کر کے دیکھیں. چلو ہیلو ہائی کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی چکیاں نہیں کاٹنی. وہ کہتا ہے میرے قریب آ کے. اسٹینڈ اسٹل. یار ہائی ریس کیمرہ ہوتا ہے نا بڑی زبردست، اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حی یا قیوم. آج بہت مشکل ٹاپک تھا. کچھ سمجھ نہ آئے تو پورا سن لیجئے گا کیسے میں نے فیزز آپ کے سامنے رکھے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی معاملات حل ہو جائیں گے. قرآن کے اوپر فوکس کر لیں بس، باقی باتیں ساری چھوڑ دیں. یہ مقام و مرتبہ کا تعین، مجھے تو ابھی تک اپنے مقام کا پتہ نہیں چل سکا میرا اس کائنات میں کیا مقام ہے. مجھے میری ماں کے بیجی کا نہیں پتہ چل سکا. نبی پاک، اللہ اکبر، یہ مٹی، یہ دھرتی، وطن کی دھرتی، اس کا مقام کیا ہے. ابھی تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنی ہیں ہمیں. اصل میں اسی وجہ سے تو میں اس تکفیریت اور فرقہ واریت کے خلاف ہو گیا ہوں کہ اگر آپ اس کو معیار بنا لیں تو پھر سب کو اجازت ہے، جس کے پاس جو پہنچا بس ٹھیک ہے، لگے رہو، فتوے لگاتے رہو، لڑتے رہو آپس میں، کافر کافر کھیلتے رہو. ہم محبتوں کے لوگ ہیں. محبتوں میں نا جہاں پہ نائمہ جذب ہو جاتا نا انسان، تو پھر کون سی رینج، پھر کون سا سکیل، پھر کون سی میجرمنٹ. ڈوب گیا سو ڈوب گیا، پھر تن من دھن. پھر وہ انسان یہ سڑک پار کر لو. پھر آپ کو ایک مصرع سناتا ہوں کہ رانجا رانجا کر دی ہن میں آپ پہ رانجا ہوئی، سدو مینو دیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی. سمجھ آئیے مدیہ؟ ایک سٹیج آتی ہے جب رانجا میں وچ، میں رانجے وچ، رانجا میں وچ، میں رانجے وچ، یا حیو یا قیوم. وہ سٹیج آتی ہے قطرہ قطرہ کلزم والی. وہ مستی کی باتیں ہیں. مستی کی باتوں کو مستی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہوتے ہیں جب وہ لمحات آتے ہیں.
لیکن 99.99% تعقل کے ساتھ عقل کی دنیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ عقل والے جو ہیں وہ جب عشق والوں کو چھیڑتے ہیں تو عشق والوں کی تو پھر 100 سنار کی 1 لوہار کی. یہ جو عقل والے ہیں نا یہ سنار ہوتے ہیں. تو عاشق کی پھر ایک ہی لگتی ہے. اور عاشق جب پھر ایک عشق کی ایک جست ہوتی ہے اس نے کر دیا قصہ تمام. عاقل جو ہے نا وہ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی آگ ہے تو اس کو ایسے بجھایا جائے گا، ایسے بجھایا جائے گا، ایسے بجھایا جائے گا، یہ کیا جائے. عاشق چھلانگ مارتا آگ کے اندر محبوب کو نکال کے باہر. چونکہ عاشق جو ہے نا وہ ذہن سے نہیں سوچتا. میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا، جلدی سے سناتا ہوں. کہیں میں نے پڑھا تھا شاید کمی بیشی کے ایک والد صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے کوئی 4-5 یا کافی زیادہ ہوں گے. 9 پڑھے ہوئے تھے، ایک ان میں سے ان پڑھ تھا. کوئی وکیل تھا، کوئی باہر کے ملک میں تھا، کوئی کیا تھا. تو والد صاحب کو کسی نے گالی دی. تو کچھ باہر کے ملک میں تھے، تو جو بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا نا اس نے کہا، شریف آدمی، اس نے کہا ابو جی چھوڑیں چلیں، معاف کر دیں، حسن سلوک کا مظاہرہ کریں. جو وکیل تھا اس کے پاس بات پہنچی تو اس نے کہا ابو جی چھوڑیں، اب مقدمہ ہوگا، خام خواہ میں ذلیل آدمی ہے، یہ قانون لگتا ہے، یہ میں عدالت میں رجوع کرتا ہوں، اس نے آپ کو ڈیفیمیشن کی ہے، انسلٹ کی ہے، تو یہ اس کے اوپر قانون. وہ جو سب سے ان پڑھ تھا نا 10واں، باہر سے کھیتوں سے آیا بیچارہ، حال اس نے رکھی ہوئی تھی. وہ واپس پہنچا سین میں تو ابو جی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے. اس نے کہا ابا جی خیر ہے کی ہویا میرے ابے جنوں، اور میرے سونے ابے نوں کی ہویا. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. انہوں نے کہا پتر گال دیتی انہیں مینوں فلانے نے، انہیں آدھی بھین دی فلانا. وہ جناب اٹھایا اس نے کلاڑی اور جا کے جناب سر پھاڑ دیا اس کا. اب سمجھ رہے ہو جو عاشق ہوتے ہیں نا انہوں کی عقل کوئی اور طرح کی ہوتی ہے. عشق کی منزل اور ہے، وہاں پہ دلائل نہیں چلتے. وہاں پہ یہ ذہن عقل کی باتیں ہیں کہ یہ کریں گے تو وہ ہوگا، ایف اینڈ دس دین اینڈ دس. وہ عاشقوں کی منزل اور ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا عشق کی طرف ابھی نہ دھکیلیں، ابھی صرف عقل میں رہیں، چونکہ ابھی ہم عقل کی منزل پہ ہیں. عقل کی بڑی ضرورت ہے. اے عشق سانو لے بیٹھا ہے جڑا مشہور ہو گیا نا دنیا 'چ عاشق سامنے. چونکہ عاشق سچے ہون نا پھر بھی گل ٹھیک ہے. جنہوں نے عاشق دا ڈرامہ رچایا ہوئے نا انہوں نے وہ بس پھر ایم ہی کرتے ہیں. عاشق جو ہوتا ہے نا وہ سود و زیاں کا قائل نہیں ہوتا. عاشق کو کیا لگے نفع نقصان سے. ہم لوگ عاشق نہیں ہیں، ہم صرف ان عاشقوں کا نا وہ بحروب بھرتے ہیں. میں اس لیے تو کہتا ہوں عشق بہت بڑی منزل ہے. عشق ہو جائے تو یہ لائف سیشن جو ہے نا اس طریقے سے ختم ہو جائے. پھر کئی دفعہ وہ اندر سے جاگتا ہے عاشق تو اس کو سلانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ نہیں، ورنہ یقین مانو لوگ واقعی جنگلوں کا رخ کر لیتے ہیں. گھنگرو تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی، وہ منزل ہوتی ہے ایک. تو اس لیے جس منزل پہ ہم فائز نہیں نا اس منزل پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. عقل والے فتوے لگاتے رہے ہیں. دیکھو نا بظاہر دیکھا جائے عقل کے ساتھ تو بڑی بیوقوفی ہے. بھائی دانت سے عید کرنے کی ویسے کرنے کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی. اب سوچتے رہو، عقل میں سماتی نہیں یہ بات. اللہ اکبر، عقل میں سماتی نہیں، کیونکہ یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو دنیا کے اندر یہ جو راستہ ہے اس میں آپ عقل کو استعمال کریں، چونکہ اللہ کی ذات یہی چاہتی ہے. اور یہ بات ہمیں نبی پاک نے بتایا ہے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی پاک کی چاہت کیا ہے. انہاں دی بڑی آپس ملی بھگت جی میں تنوں دساں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. چلیں جی سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.